انیشلی آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی آپ اے آئی کے اوپر آپ دیکھیں نا کتنا جو ہے انڈسٹریز کے اوپر ڈھونڈی جو آج بن جائے گا جو آپ کا بچہ ایکسپرٹ اے آئی کا تو آج 10 سال بعد وہ کہاں کھڑا ہوگا. برانڈ پوزیشننگ کے لیے پہلے آپ آئی تھنک برانڈنگ کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں اس پہ میں نے برانڈنگ سمجھی تھی کرس ڈو کے ان کے جو جن کو کرس ڈو جن کو نہیں پتا, کرس ڈو جو ہے وہ برانڈنگ کی دنیا کا کنگ ہے. اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو موبائل فون لینا ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ ایپل سے زیادہ مجھے شاؤمی کے فون کے اندر فیچر زیادہ مل رہا ہے, آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہوگی 3 لاکھ روپے کا فون آپ کون سا لیں گے؟ ایپل. کیوں؟ کیونکہ اٹس اے گٹ فیلنگ یار, میرے پاس ایپل ہونا چاہیے. پہلے سونے خواب دکھا کے دیکھیں, اگر میں سونے خواب دکھا کے لینا شروع کر دوں نا لوگوں سے پیسے, تو شاید یہاں میری پکڑ ہو نہ ہو, آگے تو ہو جائے گی نا. تو میں پہلے ہی دن سے کلیئر کرتا ہوں کہ بھائی اٹس اے رسکی بزنس, ٹھیک ہے. آپ نے پیسے لگانے تو آپ یہ سمجھ کے لگائیں یہ بزنس ہے. آپ خود بھی کریں گے تو ڈوب جائے گا, اور میں بھی کروں گا ڈوب جاؤں گا. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اسامہ خان صاحب جو ہے وہ کراچی سے آئے ہیں اور 2 دن کی آئے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہی ہیز 10 years آف ایکسپیرینس ان لوکل برانڈ بلڈنگ. تو آج ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تھینک یو سر, آپ نے ٹائم دیا اپنا. تھینک یو سو مچ سر. پہلے ایک چیز بتائیں تھوڑی سی کہ 10 سال پہلے آپ نے کام شروع کیا, کوئی نہیں جانتا تھا آپ کو, جی. پھر اچانک اتنے لوگ جاننا, فوٹو سیلفیز. ہم جو پہلے ایونٹ ملے تھے وہ جو ان کا حذیفہ کا ایونٹ تھا, جی, اور وہاں میں نے دیکھا ماشاء اللہ 20-25 لوگوں نے سیلفی لی تھی آپ کے ساتھ. جی. کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں ہر بندہ اپنی لائف میں جب بھی آتا ہے دنیا کے اندر تو وہ اننون ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو نتھنگ کو سم تھنگ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں انسان کی کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں کہ کو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, بٹ آئی تھنک وہ میں بولتا ہوں عزت, ذلت اور بلکہ اس کو اس طرح کہنا چاہیے دولت, شہرت اور عزت, تینوں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم انسان کوشش کر سکتا ہے, کبھی کبھی وہ اس کی کوششیں رائگاں جاتی چلی جاتی ہیں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیتا ہے یار یہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اب آگے جا کے سرو کرنا ہے. تو میں اس بارے میں بڑا اپنا آپ کو آنر فیل کرتا ہوں. حالانکہ میں کوئی اتنا بڑا سیلیبریٹی اس لیول پہ آیا نہیں, لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ اب وہ کچھ سوچ کے چنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہر بندہ ایسے ہوتا ہے, کوئی آتا ہے اپنی پوری لائف لگاتا ہے, کچھ لوگ منظر عام پہ آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, ان کو آنے پسند ہی نہیں ہوتا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے کبھی مجھے فیم ملے گا یا مجھے ملے گا, لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں کچھ ایسا بلڈ کروں گا یا ایسی چیز کروں گا جس سے مجھے لوگ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جنید اکرم سے جب میں لاسٹ ملا تو اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے میرے پاس ورڈس نہیں تھے تو انہوں نے مجھے ورڈس کے اندر وہ چیز کر کے بتا دی تھی کہ مرد کو نا جو سب سے چیز پیاری ہوتی ہے وہ اس کی لیگیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو لیگیسی چھوڑنا اپنے پیچھے, ایک ایسا کام کرنا جو آپ سے بڑا ہو, یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کسی حد تک بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ نالج ٹرانسفر کر کے چلے جائیں, وہ کچھ ایسی کمپنی ہوتی ہے جو آپ کے بعد بھی چلتی رہتی ہے, وہ کوئی ایسی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کچھ پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا برانڈ کو ایسا آپ اسٹیبلش کرنا جو آپ جو ہے جس سے آپ کے بعد بھی لوگوں کے گھر چل رہے ہوں, سب کچھ چل رہا ہو. تو یہ کہ یہ ساری چیزیں تو ہوتی یہ ہیں. آپ کا یعنی گول تھا کہ ایسی چیز میں کروں ہاں کہ لوگ اس کو یاد رکھیں, اس کو یاد رکھیں کہ اسامہ خان نے یہ بھائی ایک چیز, مطلب میری کنٹریبیوشن میری پاکستان کے لیے, میرے لوگوں کے لیے, یا اگر میں اس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہوں تو میں نے تھوڑا بہت اپنی زندگی میں کام کیا ہے, اگر وہ تھوڑا بہت بھی ورتھ اٹ ہے تو میرے اوپر ایک لائبلٹی ہے کہ اب میں نے اپنے جیسے اور لوگ, کیونکہ جب میں اسٹرگل کر رہا ہوتا تھا تو میں ڈھونڈتا تھا یار لوگ مجھے مل جائیں جو مجھے سکھا دیں, سمجھا دیں, نہیں ملتے تھے. اور ظاہری بات ہے جو جس وقت ابھی آج کا جو دور ہے سوشلائزیشن بڑی آسان ہے, فیس بک پہ اب تو ٹک ٹاک آ گیا, ٹویٹر ہے, ساری چیزیں. پہلے اتنا نہیں ایکسیسیبل تھا, پہلے کسی کے 100 لائکس ہونے کا مطلب وہ سیلیبریٹی ہوتا تھا. اب تو اب 12 سال کا بچہ ہوگا تو اس کے آپ ایک پوز ڈالے گا تو ملینس میں اس میں جو ہے ویوز چلے جاتے ہیں اس کے ایسے. تو اب بڑا آسان ہے, لیکن اس وقت تو سکھانے والا نہیں تھے, سوشلائزیشن اتنی نہیں تھی, تو بڑی مشکل ہوتی تھی. اور اسپیشلی پاکستانی تو سکھانے والے بہت ہی کم تھے, گورے ہوتے تھے, ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو امپلیمنٹ پاکستان کے اندر ہوتی نہیں تھی, تو چاہ کے بھی آپ نہیں کر سکتے تھے. تو اب جب میں اس اسٹیج سے نکل گیا ہوں اور سوشلائزیشن آسان ہو گئی ہے, تو پہلے تو آپ کو سکھانے کے لیے بھی 10 لوگ اکٹھے کرنے پڑتے تھے. اب آپ ایک ویڈیو لگائیں,
بنائیں لگائیں اور دنیا میں آرام سے آپ کی جو ہے نالج آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو بس میں اپنے آپ کو اسی شو میں رکھ دیتا ہوں کہ ایک بندہ, میں کمیونیکیشن اپنی ہمیشہ اسی لیے آسان رکھتا ہوں, دیسی میں کمیونیکیشن رکھتا ہوں کہ جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے, اور وہ میں لوگوں کو میں اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میں نے چیز گیری وی سے سیکھی ہے. ایمپتھی کہتے ہیں نا. ایمپتھی, یس. تو ایمپتائز کرنا دوسرے کے ساتھ, اس کے لیول پہ آپ پہلے اترتے ہیں کہ یہ اس لیول پہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ ایمپتھی کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کی بات سمجھتا ہے. تو یہ میں نے گیری وی سے سیکھا ہے, اور میرا پورا ایکسپیرینس اس نے یہ مجھے سکھایا کہ یہ ایک جرنی ہے جو کہ کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو اسٹرگل ہر کسی کا پارٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بس ایسے جو ہے چٹکی بجا کے مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا ہے. لیکن یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں نا, ایزی کمز ایزی گو. ہاں, تو جتنا مشکل سا ہے میرے حساب سے وہ سسٹین اس کی قدر بھی ہوتی ہے, سسٹینیبل بھی ہوتا ہے, اور یہ کہ وہ لانگ ٹرم بھی چلتا ہے. زبردست. تو آپ کا ماشاء اللہ اپنے درندر اکرم صاحب کے بھی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی بتایا ہر جگہ, لیکن تھوڑا سا اگر اپنا اسٹارٹ بتا دیں نا دوبارہ یہاں پہ, کہ جو آپ نے جو کام شروع کیا, ہم نے آف ایئر جو ہم بات کر رہے تھے, جو آپ نے کپڑوں کا شروع کیا, تاکہ نئے بندوں کو تھوڑی موٹیویشن ہو جائے. اب دیکھیں, مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, ٹھیک ہے. میں اپنے پپا کے ساتھ کام کرتا تھا جویلری ڈیزائننگ کا. 7 سال میں نے, بہت چھوٹی عمر سے میں کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. تو مجھے نا اس میں وہ بولتے ہیں نا کک نہیں مل رہی تھی. پیسے بھی بنا رہا تھا میں تھوڑے بہت, اس عمر کے حساب سے تو میں بہت اچھے خاصے پیسے بنا رہا تھا. اس ایج کے اندر اتنے پیسے بناتے نہیں تھے. کیا ایج تھی آپ کی؟ میں فرسٹ ایئر میں تھا. اچھا. اب مجھے یہ ایج نہیں یاد کہ میں فرسٹ ایئر, میں نے انٹر ہی کیا ہوا. میں نے انٹر کے بعد میں نے آئی سی ایم میں کیا, آئی سی ایم کے بعد میں نے ڈراپ آؤٹ کر دیا تھا. مطلب آئی سی ایم بھی پورا نہیں کیا تھا, سیکنڈ سیمسٹر کے بعد میں نے ڈراپ کر دیا تھا. صحیح. تو اب اگر 2008 میں نے میٹرک کیا تھا, مجھے جو یاد پڑ رہا ہے 9, 10, 11, 2010 یا 11 میں کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. تو یہ مجھے یاد پڑتا ہے. بڑا بھلکڑ آدمی ہوں, نام اور ایئرس میں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے تھوڑا لیوریج رکھیں. تو انٹر میں جو ہے وہ میں فیڈ اپ ہو گیا تھا کہ یار میں نے نہیں کرنا, یہ میرا سمجھ نہیں آ رہا کام. وہ ٹریگر آنا شروع ہو گیا تھا. اور یہ بات آج سمجھ آتی ہے, اب گیری وی کو سنتا نا, سیلف اویئرنیس آنی شروع ہو گئی تھی کہ اندر سے کہ اسامہ یہ تمہارے لیے, تم اس کے لیے نہیں بنے, کچھ کرنا ہے تمہیں. ٹیکنالوجی اور بزنس دونوں چیزیں میں نے کرنی تھی. ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے میں نے کچھ نہ کچھ کام کرنا تھا. گوگل سرچز, ریسرچز کا مجھے بڑا شوق تھا. کمپیوٹر پہ کرنا ہے, آئی ٹی پہ, انٹرنیٹ پہ کچھ چیزیں کرنی ہے, کیا کرنی ہے نہیں پتا تھا. تو وہ چلتے رہے. ہم تو 12-13 کے اندر سی ایس گو کھیلتے تھے کراچی میں. میں نے کاؤنٹر اسٹرائک 1.6 میں نے بھی کھیلا ہے. ٹیوشن کے بنک کر کے میں گیمنگ زون جا کے بیٹھ جاتا تھا. اچھا اس وقت اگین دیکھیں نا, اس وقت ٹائم نیا تھا. آج آپ جا کے دیکھیں سی ایس گو کے وننگ پرائز کتنے ملتا ہے. اس وقت جب آپ انیشلی آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی آپ اے آئی کے اوپر آپ دیکھیں نا کتنا جو ہے انڈسٹریز کے اوپر جو آج بن جائے گا جو آپ کا بچہ ایکسپرٹ اے آئی کا, تو آج 10 سال بعد وہ کہاں کھڑا ہوگا. یعنی یا تو ہم نے جب میں نے اسٹارٹ کرنا تو تھا ہی, ٹھیک ہے. تو میں نے بہت سارے ایسے گروپس میں, فیس بک گروپس میں چیزیں بیچی, ویب سائٹ بنا لی, لوگ نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس وقت نہیں آتی تھی. پتہ ہی چلا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اب کوئی ایسی چیز ہے جو سیکھنی پڑے گی بھائی. تو بس چلتا رہا. لیکن یہ کہ میں ساتھ چیزیں سیکھتا رہا. میں وہی بتا رہا تھا, میں اقبال مارکیٹ سے میں اٹھایا ہے لیڈیز کے انسٹچ سوٹ ہوتے ہیں. میری کزن ہے اور ان کے شوہر ہوتے ہیں, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. ان سے لے لیے کچھ 50 سوٹ, ٹھیک ہے. مغرب پہ دکان بند ہو جاتی ہے اکثر, تو ان سے لے لیے, اقبال مارکیٹ سے لے لیے 70-80 سوٹ کیے. گھر گیا, 70 سوٹ میں سے 3 سوٹ لے لیا انہوں نے, مجھے اپنا کمیشن لے لیا. ان کو سوٹ جو بچ گیا واپس کر دیا کہ پیسہ میں نے رکھ لیا. یہ بھی کیا, فیس بک گروپ میں بھی بیچا ہے, واٹس ایپ کے اوپر وہ لوگ بھی اسٹیٹس پہ بھی بیچا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی پھر جو پیسے آتے تھے اس سے میں مارکیٹنگ کرتا تھا. پھر دراز کے اوپر میں چلا گیا تھا. دراز کے اوپر پوری ایک جرنی ہے جو کہ میں نے. تو شپنگ کیسے کرتے تھے مطلب پہلے تو آپ خود جا کے بیچ رہے ہیں نا. فیس بک گروپس کے اندر اگر آپ کے پاس آرڈر آتا ہے تو میں اس وقت لٹرلی اس وقت مجھے کوریئر کمپنی بھی آن بورڈ نہیں کرنی آتی تھی. تو میں آرڈر لیتے ہی صرف کراچی کا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. تو پھر ایک دوست ملا جو کوریئر کمپنی میں کام کرتا تھا, کال کوریئر میں کام کرتا تھا. اس نے بولا میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہوں. اب اس وقت اتنا کیونکہ جھجک تھی, پتہ ہی نہیں تھا نا, تو وہ انہوں نے ہم سے بولا کہ کتنے پارسل آپ کرتے ہیں. کال کوریئر میں ذہن میں آ رہی کہ میں ان کے ساتھ کام کیا تھا.
میں نے کہا یہ میں بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا کام ہی اسٹارٹ نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے, تو بڑے 20 میں نے کہا میں 20 مہینے کے 20 پارسل دے دوں گا. تو انہوں نے, دوست تھا اس نے کھلوا دیا میرا اکاؤنٹ. اچھا صحیح. پھر وہ میں نے پھر پنجاب بھی کیٹر کرنا شروع کر دیا کہ اب کہیں سے بھی آرڈر آیا تو ہم شپ کر دیں گے. اس طریقے سے ہم نے شپنگ وغیرہ اسٹارٹ کی. لیکن میں نے اسٹارٹ اپنی کراچی سے کی تھی. لوگوں میں گھر جا کے بیچتا تھا اور جو ہے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے اندر چیزیں بیچتا تھا. اس طرح اسٹارٹ کیا تھا. تو یعنی اس کو آپ کو پورا ایک شوق تھا کہ یار کہ انہیں تجارت ہی ای تجارت کرنی ہے. ہاں, جو ای والا ورڈ ہے وہی میں بتا رہا تھا آپ کو. جو ای والا ورڈ ہے نا, ای کامرس, یہ جب میں ICMA کے اندر تھا, جب وہاں پر میں نے ایکچولی ای کامرس کا ایکچوئل پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی ہوا مجھے. میں نے اکثر ذکر بھی کیا, ولی زاہد انہوں نے مجھے کانٹیکٹ بھی کیا تھا. میں نے جنید اکرم کی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا. انہوں نے مجھے, میں نے ان کو ریچ آؤٹ بھی کیا, ان کو تھینک یو بھی کیا تھا میں نے. اچھا, کہ انہوں نے ایک انٹر پرسنل اسکلس کے اوپر ہمارا 2 دن کی ورک شاپ تھی. ایک دن انہوں نے بیچ میں بریک لے کے, اور ایک کیونکہ تھوڑا سا ریفریشمنٹ ایک الگ ہوتا ہے نا, کہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں آپ, اس کے بعد آپ ایک ایسی بات کرنی ضروری ہوتی ہے کہ دونوں لوگوں کا جو ہے انٹرسٹ انگیج ہونا شروع ہو جائیں لوگ. تو انہوں نے اسی بیچ جو بریک تھی نا, اس میں انہوں نے ایک ای کامرس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی کہ ای کامرس جو ہے US میں اتنا ہے, انڈیا میں اتنا ہے, پاکستان میں اتنا سا ہے, اور یہ پاکستان کی مارکیٹ بوم کرے گی آگے. تو اس دن ٹریگر ہو گیا کہ میں یہ انٹرنیٹ پہ کچھ کرنا ہے اور بزنس کرنا ہے, دونوں کو ملا دیا. بس یہ مل گیا ہے میرے لیے. مطلب وہ ایک سولوشن نظر آ گیا. اس دن ہی میں نے گھر پہ جا کے ویب سائٹ بنائی تھی اور میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ پھر اس کے بعد ہی کا سین ہے کہ میں نے کپڑے لگائے, اس طرح کیا. واٹس ایپ, کیونکہ ورڈ پریس پہ ویب سائٹ بنانی نہیں آتی تھی, پیسے نہیں تھے, کسی کو آؤٹ سورس کر دیتا. تو خود واٹس ایپ کمیونٹی پہ, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ, اس وقت تو اسٹیٹس بھی نہیں ہوتے تھے, آپ وہ براڈ کاسٹ بناتے تھے, ایسا کوئی سین تھا. اس پہ بیچ کے بیچا ہے. آپ کا فیس بک گروپس پہ جو بائی اینڈ سیلنگ کے گروپس تھے یا فیس بک گروپ بنے ہوتے تھے, وہاں پہ بیچا ہے. دوستوں کے گھر پہ کے چلا گیا, کبھی چاچی نے اپنی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا, کبھی کسی نے کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا, چاچی نے پڑوسی کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا. تو سوٹ اٹھا کے لے کے چلے گئے. اور جو پیسے میں کماتا تھا وہ میں, کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس دوران مجھے آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھی کہ کرنی, یہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے. تو جتنے پیسے میں بناتا تھا وہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لگاتا تھا. تو وہ پھر آپ نے سیکھا کہاں سے وہ ایڈ چلانا اور وہ اس کو مارکیٹنگ؟ دیکھیں انیشلی تو یوٹیوب سے سیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, یوٹیوب سے سیکھا, اور یوٹیوب سے سیکھ کے جو بوسٹ پوسٹ سیکھی تھی, سیدھی بات ہے, بوسٹ پوسٹ کر رہا تھا. وہاں سے آرڈر آتے تھے. اس وقت کمپٹیشن بھی نہیں تھا فیس بک ایڈس کا مارکیٹ کے اندر, بڑی بڑی کمپنیز ہی کرتی تھیں. اب تو ہر سیلر کو پتہ لگ جاتا ہے. تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ کتنے پیسے اسپینڈ کرنے پہ کتنی کی سیل ہو جاتی تھی اس ٹائم؟ یار یہ تو نمبرس تو بڑا مشکل ہو جائے گا دینا, لیکن یہ کہ 200 روپے میں پر ڈے لگاتا تھا, بہت مشکل سے. اچھا 200 پر ڈے؟ ہاں, کیونکہ 105 روپے کا ڈالر تھا شاید, جتنا مجھے یاد پڑا. تو 105 روپے سے اسٹارٹنگ ہوتی تھی. تو 200 روپے پر ڈے کی آپ ایڈ چلا تو آپ کو 3 ایک آرڈر مل جاتے تھے بوسٹ پوسٹ پہ. زبردست, کیا زمانہ تھا. اور کنورژن ایڈ تو مجھے چلانے آتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو میں تو میسیج پہ چلاتا تھا, میسیج آتے تھے, کنورٹ کرتا تھا بیٹھ کے. یہ میسیج آ گیا, اس کو کنورٹ کرنا ہے کہ یہ شپنگ چارجز ہیں, یہ ساری چیزیں آپ لے کر آؤ, چلا لو. ایسے مل جاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا 200 روپے لگانے کے بعد ایک بھی آرڈر نہیں آتا تھا. تو وہ پورا ٹرانزیکشن تھی جو سیکھنی تھی, ضرورت تھی. دراز کے اوپر پھر میں گیا, پھر پوری دراز کی ایک جرنی ہے, میں آلریڈی ماشاء اللہ بتا چکا ہوں. صحیح ہے. تو یہ بڑی ایکسائٹنگ چیز لگتی ہے, کیونکہ 10 سال پہلے کی ایک زمانہ اور تھا. 10 سال میں انٹرنیٹ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی, ہر چیز چینج ہو گئی ہے. فیس بک تو کہاں سے کہاں چینج ہو گیا, وہ چلتا ہی نہیں ویسے, وہ تو گوگل ایڈز وغیرہ. تو اٹس ویری نائس کہ ایک بندہ بتایا اپنی جرنی جو ہے نا 10 سال پرانا کس طرح چلتا تھا وہ. تو اٹس ویری نائس. تو اگر ہم ایک چیز جو ہے نا کہتے ہیں برانڈ پوزیشننگ مارکیٹنگ کے اندر جو ہوتی ہے, تو برانڈ پوزیشننگ کے اندر اور سیلس کے اندر یا بیسک مارکیٹنگ کے اندر کیا ڈفرینس ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں سیل تو بڑا آسان ہے, آپ کے پاس آرڈر آ گیا, آپ کے پاس سیل آ گئی. سیل تو بڑا آسان ہے, سب کو پتہ ہی ہے. برانڈ پوزیشننگ کے لیے پہلے آئی تھنک برانڈنگ کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں اس پہ میں نے برانڈنگ سمجھی تھی کرس ڈو کے, ان کے جو جن کو کرس ڈو جن کو نہیں پتا, کرس ڈو جو ہے وہ برانڈنگ کی دنیا کا کنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے جو استاد ہیں ان کی ایک پوڈ کاسٹ تھی جنہوں نے برانڈنگ کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کیا تھا, جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتایا ہے. اس میں نے تھوڑی سی ایڈیشن کی ہے سمپلیفائی کرنے کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ برانڈنگ نا ایک رزلٹ کا نام ہے. برانڈنگ ایک لوگو نہیں ہے, برانڈنگ ایک ویب سائٹ نہیں ہے, برانڈنگ کلرز نہیں ہے. ٹھیک ہے, برانڈنگ اچھی ویب سائٹ نہیں ہے, برانڈنگ اچھے جو ہے کریٹیوز نہیں ہے, برانڈنگ اچھی پیکیجنگ نہیں ہے. برانڈنگ ایک رزلٹ ہے. برانڈ جو ہے نا ایک رزلٹ ہے.
किस चीज़ का? गट फीलिंग का। अच्छा, इंटरेस्टिंग, कैसे? यानी अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, और आपको पता हो कि एप्पल से ज़्यादा मुझे शाओमी के फ़ोन के अंदर फीचर ज़्यादा मिल रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या होगी? 3 लाख रुपए का फ़ोन आप कौन सा लेंगे? एप्पल ही नहीं। एप्पल। हाँ, क्यों? क्योंकि इट्स अ गट फीलिंग यार, मेरे पास एप्पल होना चाहिए, ठीक है। और एक है, आप कह लें मुझे टी शर्ट लेनी है, दोनों टी शर्ट की क्वालिटी, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं ब्रांड ए इस नाइकी, ब्रांड बी इस नया नया कोई ब्रांड खुला, ठीक है, दोनों की टी शर्ट क्वालिटी सेम है, आप जाके फिजिकली टेस्ट कर चुके हैं, और दोनों के स्टोर साथ साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे के बराबर में बने हुए हैं। आप पहले यहाँ गए, वाइट टी शर्ट है, और एक वहाँ गए, वाइट टी शर्ट है, ये 15,000 की बेहतर है, नाइकी 25,000 की बेहतर है, आप नाइकी की लेंगे अगर आप उसको अफोर्ड कर, क्योंकि आपकी गट फीलिंग बोल रही है नाइकी लेनी है मुझे चाहिए नाइकी, चाहिए नाइकी चाहिए, शर्ट बाद में, नाइकी पहले चाहिए। नाइकी पहले। तो वो गट फीलिंग आपके अंदर से बता देगी यार मैंने ये लेना है, ठीक है। तो जो गट फीलिंग है ना, ये रिजल्ट होता है। अच्छा, उन्होंने रिजल्ट को डिफाइन नहीं किया, मैं उसको थोड़ा सा रिजल्ट को अपनी तरीके से डिफाइन करता हूँ, इसके लिए मेरी एडिशन है। सही। जो रिजल्ट है वो कैसे आता है? वो आपकी लोगो से भी आएगा, वेबसाइट से भी आएगा, मार्केटिंग से भी आएगा, एड क्रिएटिव से भी आएगा, आपकी कलर ब्रांडिंग, कलर पैलेट से भी आएगा, आपके नाम से भी आएगा जो आपने नाम रखा है, हालांकि नाम ऑल्दो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन नाम से भी आता है, आपकी कस्टमर सपोर्ट से भी आएगा, आपकी प्रोडक्ट क्या आपने किस क्वालिटी क्या रखी है इससे भी आएगा। सारी चीज़ों को जब आप मिला देंगे ना, और सारी चीज़ें अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बेहतरीन तरीके से सिंक्रनाइज हो जाती हैं, इसका रिजल्ट है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग अच्छा लोगो डेवलप करने से नहीं अच्छी होगी आपकी। देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी टीम है, ठीक है, और आप ये रेड मग बेचते हैं, ठीक है, आपकी कस्टमर सपोर्ट ने आपको पता लग गया कि एक कस्टमर से गलत तरीके से बात की है, तो आपकी क्या चीज़ हर्ट हुई? फीलिंग्स नहीं, अच्छा, आपके ब्रांड हर्ट हुआ ना, नेम। हाँ, ब्रांड, ठीक है। हाँ क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर ने एक अजीब लहजे से कस्टमर से बात की, हाँ, ठीक है। बोले ये क्या ब्रांड है भाई, ये जो इतनी गलत लहजे से बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आ जाए, आपने बहुत अच्छी फोटोग्राफी करा ली, अमेजिंग एड क्रिएटिव बना लिए, लोगो आपका आउट क्लास है, आपकी हर चीज़ टॉप नॉच है, आपको जब ऑर्डर आया तो आपने एक, जिसमें आप दूध लेते ना, थैली शॉपर जो होता है, उसमें पैक करके भेज दिया, आपकी क्या हर्ट हो गई? ब्रांडिंग, ठीक है। आपका पैकेजिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपका प्रोडक्ट इतना बेकार है कि दोबारा नहीं आएगा, तो आपको क्या हर्ट हुआ? ब्रांड नेम हर्ट हो गया। हर चीज़ में ब्रांडिंग क्यों हर्ट हो रही है? तो फिर ब्रांडिंग है क्या? ब्रांडिंग इज अ रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग। और जब सारी चीज़ें सिंक्रनाइज होती है ना, तो वो गट फीलिंग डेवलप कर देती हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल, हम नाइकी एग्जांपल जिस तरह आपने कहा है कि एक तो ये वहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, हाँ, उसकी एक लाइफ अच्छा, है। अब ये हो गई ब्रांडिंग। अब आए हैं ब्रांड पोजिशनिंग के ऊपर। अच्छा, तो ब्रांडिंग आपको समझ आ गई कि ब्रांडिंग मैंने समझा दी है। ब्रांड पोजिशनिंग क्या है? अच्छा, ब्रांड पोजिशनिंग लोग समझते हैं कि हम ब्रांड को अगर पोजिशन करते हैं राइट वे के अंदर, तो हम जो है ना अच्छा चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। ये गलत फहमी है, ठीक है। कैसे? मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर का नाम सुना आपने? उनकी ब्रांड पोजिशनिंग मिडिल क्लास आवाम के अंदर है, ठीक है। उनका यूएसपी अफोर्डेबिलिटी। तो अगर किसी को टी शर्ट खरीदनी है रोज़मर्रा के लिए पहनने के लिए, तो उसके सहन में जो सबसे पहला नाम आएगा ना, जिस ब्रांड का नाम आएगा, वो है एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड पोजीशन हुआ है उस जगह पर। जब आपको अफोर्डेबिलिटी और कैजुअल टी शर्ट लेनी है या कोई इस तरीके का प्रोडक्ट लेने हैं, तो आपको एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड वहाँ पर पोजीशन किया हुआ है। आपको शादी के कपड़े लेना, आप कभी ज़िंदगी में एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर से शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनका ब्रांड पोजीशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ब्रांड को पोजीशन किस तरह करना है, उसके लिए आप बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं, अपने कस्टमर की सेगमेंटेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी कस्टमर कौन है, ठीक है, कहाँ पर आपने अपने ब्रांड की यूएसपी तो आपने क्या रखनी है, उसके हिसाब से आप अपना ब्रांड पोजीशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी आप, एक और मैं आपको बड़े मज़े की एग्जांपल देता हूँ, रोलेक्स, ठीक है।
مجھے بتائیں رولیکس جو ہے وہ آپ رولیکس اگر آپ فار ایگزامپل افورڈیبلٹی آپ ہے کے پاس ہے, آپ رولیکس کیوں خریدیں گے؟ اٹس جسٹ سگنل فار کلاس نا, میں نے رولیکس پہنی ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹائم دیکھنے کے لیے تو 250 والی بھی ہے, 250 والی بھی ہے, رائٹ ہوگی نا, کیونکہ میں شادی میں جاؤں گا رولیکس پہن کے جاؤں گا, سب دیکھیں گے رولیکس, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں رولیکس کی جو کمپنی ہے وہ چیریٹی کرتی ہے. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ میں نے پڑھا تھا 2 مہینے پہلے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کبھی چیریٹی کرنے کے لیے رولیکس خریدیں گے؟ دیر یو گو. کیونکہ رولیکس نے اپنی برانڈ پوزیشننگ کبھی بھی چیریٹیبل کمپنی نہیں کی, انہوں نے اپنی برانڈ پوزیشننگ کی ہے لگژری واچز کے اوپر. وہ کر کچھ بھی رہے ہوں لیکن انہوں نے اپنا برانڈ پوزیشن اس طرح کرا, وہاں پہ کیا ہے. لگژری آپ کو خریدنی ہے رولیکس ہے. زبردست, بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے. تو اس کے اندر ہم آپ آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر نا, کہ ہاؤ ٹو ڈو برانڈ پوزیشننگ اف آئی ایم اسٹارٹنگ اے نیو برانڈ نا, تو اس کا کیا دیکھیں برانڈ پوزیشن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی بلو پرنٹ آپ کے پاس آ گیا, آپ نے وہ فالو کر لیا, آپ کی برانڈ پوزیشن ہوگی. برانڈ پوزیشن ہوتا ہے آہستہ آہستہ, ورڈ آف ماؤتھ. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو ضرورت ہے نا وہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کریں, کسٹمر کون ہے, آپ بیچ کس کو رہے ہیں. اگر آپ کا سوال ہے نا سارے میرے کسٹمر ہیں, تو سب سے غلط جواب ہے. ایسے ہی اور یہ میں بھی دیتا تھا, یہ آپ کسٹمر کون ہے, میں نے کہا سب, کیونکہ میں ٹی شرٹ بیچتا ہوں, سب کو سب پہنتے ہیں ٹی شرٹ. وہ تو ٹھیک بات ہے, سب پہنیں گے ٹی شرٹ, لیکن افورڈیبلٹی کہاں, کس آڈینس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کس ایج گروپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کسٹمر کو سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ کسٹمر آپ کے کون ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی یو ایس پیز کیا ہیں. آپ افورڈیبلٹی ہیں, آپ لگژری ہیں, آپ جو ہے وہ آرگینک پروڈکٹس بیچ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کس طریقے کے پروڈکٹس ہیں آپ کے. تو کسٹمر سیگمنٹیشن, اپنی یو ایس پیز کو آپ میچ کرتے ہیں. پھر ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے کسٹمر سے بات کریں گے, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کرتے رہتے ہیں تو, اور آہستہ آہستہ آپ یہ ساری برانڈنگ جو آپ کے سارے معاملات ہیں اس کو آپ سنکرنائز رکھ کے چلتے ہیں, تو آپ سون اس مارکیٹ کا شیئر لینے شروع کرتے رہیں گے, جتنا اتنا برانڈ پوزیشن ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو برانڈ پوزیشننگ ٹیک ٹائم, اس کی گٹ فیلنگ ڈیولپ کرانی پڑے گی آپ کو اس سیگمنٹڈ آڈینس. تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم جس طرح ہم کہتے ہیں انفلوئنسر مارکیٹنگ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے, یو ایس, یو کے, پاکستان, اور اس کے اندر سیلیبریٹیز کو لے کے آتے ہیں. تو اس کو آپ بتائیں گے وہ انفلوئنسر مارکیٹنگ اس فار برانڈ پوزیشننگ نا, برانڈ کے ٹرسٹ, برانڈ ایکوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں. دیکھیں نا برانڈ کی آپ انفلوئنسر, اگین وہی والی بات آ جائے گی کہ اگر میں اب نام تو نہیں لے سکتا, پھر وہ انفلوئنسر کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اب ایک انفلوئنسر ہے جو کہ گالیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ گالیاں بکتا ہے, اس کا کام گالیاں بکتا ہے. اب آپ عمرہ کی پیکیجز کی کمپنی ہے, آپ اس سے مارکیٹنگ کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے بھائی اس کی آڈینس ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. میں تو کسی ایسے یوتھ کلب کو جاؤں گا, میں ایسے اس کو جاؤں گا جو اسکالر ٹائپ ہوں, کیونکہ وہ عمرہ کی کیمپین کر سکیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو آڈینس پتا تھا. تو اس وقت بھی آپ اپنی رائٹ آڈینس پہ جانے کے لیے ایک رائٹ انفلوئنسر لیں گے, کیونکہ آپ کو اپنی کسٹمر آڈینس کو پتا ہے میری کسٹمر آڈینس کون ہے. تو جب آپ اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں ایک دم سے, انفلوئنسر آپ کو ایک دم بوسٹ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اسامہ جو کہ کوئی بھی نہیں ہے, وہ انڈورس کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ویڈیو میں آ کے بول رہا ہے یہ لے لو مجھ سے, ورسز ایک بڑا انفلوئنسر ہے جس کے 2 ملین فالوورز ہیں, اس کو لوگ دنیا جانتی ہے, پاکستان جانتا ہے, یا کوئی جس بھی کنٹری کے اندر وہ بیٹھا ہے اس کو لوگ جانتے ہیں. تو جب وہ آ کے بتائے گا تو آٹومیٹکلی سائیکالوجیکلی وہ بھی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, یار اچھا یہ انڈورس کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, اور اس کو بوسٹ بھی ملے گا انیشلی. تو وہاں سے آپ جو ہے وہ بوسٹ مل سکتا ہے آپ کو, وہاں سے برانڈ ایکوٹی اسٹیبلش ہو سکتی ہے, برانڈ کو جلدی پوزیشن کرنے کے لیے آپ کو معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن انفلوئنسرس کے اوپر آپ نے ہمیشہ یہ فوکس کرنا ہے کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کبھی بھی ROI جنریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اٹس اے پراپر مارکیٹنگ اسٹریٹجی ٹو بلڈ یور برانڈ ایکوٹی, دیٹس اٹ. اچھا دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ گئی نا, ایک ہوتا ہے برانڈ ٹرسٹ, جی ٹھیک ہے. اب میرے ذہن میں جو برانڈ پوزیشننگ ہے نا وہ اس طرح کہ فار ایگزامپل ایک انفلوئنسر جو ہے جو کہ فار ایگزامپل وراٹ کوہلی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک برانڈ کو انڈورس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ٹرسٹ تو آ گیا جی. لیکن اگر فار ایگزامپل وہ کرکٹ بیٹ کو کرے گا تو ٹرسٹ تو آ گیا, لیکن اس کی آڈینس بھی وہی ہے, تو وہ شیئر آپ کو ملتا رہے گا. لیکن ایک بندہ ہے, ایک فوڈ بلاگر ہے,
وہ ایک ایسی ٹیکنیکل پروڈکٹ اگر ریویو کرے گا تو اس میں ایکویٹی تو بن جائے گی آپ کی کہ بھائی یہ ایک فار ایگزامپل ایکس وائی زی برانڈ ہے, اس کو یہ پروموٹ کر رہا ہے تو یہ اس کی ٹرسٹ ہے اس کے اندر, لیکن آڈینس اس کی ڈفرینٹ ہے نا, کیونکہ پاکستان میں بہت پوزیشن نہیں ہو پائے گا نا برانڈ. ٹرسٹ تو آپ انفلوئنسر کے تھرو کر لیں گے, لیکن پوزیشننگ کی جو آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں, میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, پوزیشننگ تبھی ہوگی جب آپ اس کسٹمر کے, پاکستان کی 250 ملین آبادی ہے, آپ کے ٹارگیٹڈ آڈینس 50 ملین ہے, آپ کو باقی 200 ملین سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. آپ کو اس 50 ملین آبادی کے اندر اپنا برانڈ پوزیشن کرنا ہے, یعنی یہ اگر اس پروڈکٹ کے بارے میں سوچیں تو آپ کا برانڈ ہے, یہ ہے آپ کا ٹارگیٹ ہے, یہاں پر آپ نے اپنی برانڈ کو پوزیشن کرنا ہے. اس کے لیے آپ اگر دوسرے انفلوئنسر کو ٹارگیٹ کر لیں گے تو آپ کی عوام وہاں سے سیل تو آ جائے گی, آ جائے گی, لیکن آپ یہاں برانڈ جو پوزیشن کرنا ہے اس کسٹمر سیگمنٹڈ آڈینس کے اندر, وہاں آپ کا برانڈ پوزیشن نہیں ہو پائے گا, اور آپ ٹارگیٹ مارکیٹ کو اس طرح ایکوائر نہیں کر پائیں گے جس طرح اگر ایک برانڈ ایک انفلوئنسر اس مارکیٹ کو کرتا. رائٹ. اب ٹیمفا کو اگر ہم نے پوزیشن کرنا ہے تو تبھی کرنا ہے جب ہم نے جو باربرس کی جو یعنی جو اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, یعنی جن کو اپنی صحت یا اپنی داڑھی یا گرومنگ کا بڑا شوق ہے, میں اسپیسیفک باربر کے پاس جاؤں گا, یوں کروں گا, ان کے اندر اگر میں نے وہ ڈیولپ کر دی, ٹھیک ہے. اس میں ایک ہارڈ کوشچن ہے جی, دیکھیے, مطلب اگر آپ کہیں گے تو اس کو ہم کٹ کر دیں گے. نہیں بالکل بتائیں, کوئی کٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں حمزہ بھٹی ایک جو ہے نا ایک فوڈ بلاگر ہے, ٹھیک ہے, اس کی مارکیٹ ہے فوڈ والی ساری میکسیمم, وہ جو اپروچ کیا ہے اوپر کیا اس پہ کیا ہے, وہ اگر ٹیمفا کو پروموٹ کر رہا ہے اس سے آپ کو تو برانڈ پوزیشننگ تو نہیں ملے گی, اکوئٹی ملے گی صرف ٹرسٹ میں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جب حمزہ بھٹی کو ہم نے اپروچ کیا تھا تو وہ فوڈ بلاگر بنے نہیں تھے پراپر طریقے سے. پہلی بات, چل اگر میں کہہ رہا ہوں بن بھی گئے تھے, نہیں ٹھیک ہے, نہیں اگر بن بھی گئے تھے تو تب بھی ٹھیک. کیوں؟ حمزہ بھٹی کی آپ فالوئنگ دیکھیں گے نا, تو اگر کراچی میں کسی سے آپ حمزہ بھٹی کا پوچھیں گے 10 میں سے 4 لوگ جانتے ہوں گے. یہ میری ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, 10 میں سے 4 لوگ جانیں گے, 6 لوگوں کو شاید نہیں پتا ہو. اسلام آباد کے اندر آپ 10 میں سے 9 لوگوں کو حمزہ بھٹی کا پتا ہوگا, 1 کو شاید نہ پتا ہو, ٹھیک ہے. اسلام آباد کی عوام زیادہ ہیلتھ کانشیس ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی. اچھا صحیح ہے نا. ہمارا پروڈکٹ کیا ہے, ہیلتھ کے اوپر ہے, ہیلتھ کے اوپر ہے. جو اپنی گرومنگ کے اوپر کانشیس ہی نہیں ہوگا, اس کو پروڈکٹ آپ 10 چیزیں بتا دو بیچنے کے لیے, وہ بولے گا مجھے لینا ہی نہیں ہے, میں تو بیٹھوں گا بار بار کے اپنے پاس وہ ہیں اوزار ہیں, اسی سے کاٹ دے گا وہ, مجھے کیوں لینی ہے. اس لیے ہم نے حمزہ بھٹی کا آن بورڈ کیا تھا. اچھا, تو آپ یعنی انڈائریکٹلی اس راستے سے ہیں کہ بھائی ایسا جو اس کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ دیکھیں ایک بندہ ہے, وہ کھانا بھی کھاتا ہے لیکن وہ ہیلتھ کا خیال بھی رکھتا ہے, تو اس کے اندر دونوں پرسوناز ہیں اس کے اندر, تو آپ نے سیکنڈ پرسونا کو ٹارگیٹ کیا ود دا ہیلپ آف فرسٹ پرسن. رائٹ. اچھا, زبردست. کیونکہ یہ کافی لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ نے اب اس میں ایک اور سوال ہے, جنید اکرم کو آپ نے آن بورڈ کیا, ان کو سوال ہی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو بلکہ بتایا تھا, بلکہ از اے ویری, مطلب میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے ایک مجھے موقع دیا بلکہ سامنے آنے کا, مطلب ان کا یہ بڑی بات ہے. تو لیکن ہم نے ان سے کہا تھا جنید بھائی دیکھو یہ پن انٹینڈڈ ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی ٹینشن ہی نہیں, کر لیں گے کیا سین. اور بلکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بلکہ ہیومرس انداز سے بولا بھی ہے کہ یار میرے تو بال گئے, آپ اپنے بال بچا لیں, ٹھیک ہے. اب لوگ اتنے بیوقوف ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہی نہیں دیکھ رہا بھائی ان کی داڑھی تو ہے نا کم از کم. میں بھی کہنے لگا داڑھی تو ہے نا یار, داڑھی تو ہے نا, داڑھی تو بنوا سکتے ہیں نا. تو لیکن لوگوں نے ان کا کیا بولا, یار یہ تو اللاجیکل بات ہے. لیکن کیا ہوا, اس سے میری آرگینک ریچ سب سے زیادہ آئی تھی. وہ نا اس کو کہتے ہیں نا نوٹوریس مارکیٹنگ کی, جس کے اندر آپ کا بیک لیش آ جائے. ہاں, اور بیک لیش اس طرح تو نہیں آیا کہ ہم نے, یا نہیں میں کہوں کہ برانڈ پوزیشننگ بھی ہرٹ نہیں ہوئی. ایک ہیومرس انداز سے ہم نے, اس کو بولتے ہیں نا ٹنگ چیک ان ٹنگ بولتے ہیں, ٹنگ ان چیک بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو وہ آپ ایک ہیومرس طریقے سے ایک لائٹر نوٹ کے اوپر اپنا پروڈکٹ کو انڈائریکٹ وے میں بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اگر وہ ٹاپ آف دا مائنڈ کے اندر پروڈکٹ آپ کا چلا گیا نا, تو وہ کنورژن اس کی آسان ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ابھی ہم جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, لوکل پہ کہیں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ جس طرح اگر انفلوئنسر مارکیٹنگ ہم کہتے ہیں نا, اب یو ایس کے اندر جو ہے نا ایک سیگمنٹ ہوا ہوا ہے. اگر ہم یو ایس مارکیٹ کو لیں, ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, بڑی آڈینس ہے, پیسہ بھی بہت ہے. فیشن ماڈلس الگ ہیں, میک اپ کو جو چیزیں رکھتی ہیں اور جو کرتی ہیں وہ الگ ہیں. باقی جو ایک ویلتھ کریشن کے اوپر آتے ہیں وہ الگ ہیں, وہ پتہ ہے آپ کو سارے نام جو بھی ہیں برانڈ وغیرہ سارے. اور اس کے علاوہ ہر ایک سیگمنٹڈ ہوا ہوا ہے سارا. تو ایسا بندہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے وہ ایک فیشن ماڈل سے کہے گا میری رولیکس کھڑی جو ہے نا وہ ریویو کر دو, ایسا نہیں ہے سین. لیکن پاکستان میں ایک ہی ہرڈل ہے
کہ آپ کے پاس ہر چیز کا انفلوئنسر نہیں ہے. آپ کے پاس یا تو بلاگرز ہیں, رائٹ, یا تو فوڈ بلاگرز ہیں, یا کچھ پوڈ کاسٹ والے لوگ جو اب اوپر آ رہے ہیں. ایسے ہی. دیکھیں پاکستان بڑی ابھی اس حوالے سے تھوڑی سی امیچور مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب مارکیٹ امیچور ہوتی ہے نا, میرا خیال ہے گیپ اصل تبھی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت برانڈس نہیں ہیں, تو آپ یہ کہیں گے امیچور مارکیٹ ہے, لیکن برانڈ نہیں ہے تو آپ کبھی تو ایک برانڈ بن سکتا ہے نا, اس پوزیشن کے اوپر آ سکتا ہے. بلکہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر برانڈ ڈومیننسی آپ دیکھیں گے نا, تو آپ کو ایک برانڈ بہت بڑا برانڈ ہوگا, اس کا سیکنڈ کمپیٹیٹر بہت چھوٹا ہوگا ایز کمپیئر ٹو اس برانڈ کے, ٹھیک ہے. دراز اور ہاں, کوئی دوسرا آپ بتائیں دراز کا کوئی کمپٹیشن بتائیں. نہیں دینا, نہیں.com کراچی کا ہی ہے وہ بھی. نہیں, دراز کے تو کمپٹیشن میں نہیں آیا نا, دراز کے کمپٹیشن کے اندر تو ٹیلیمارٹ آیا نا. ٹیلیمارٹ بھی نہیں, لیکن بہت نیچے ہے وہ بھی. ایسے وہ بھی, لیکن آپ دیکھیں نا ٹیلیمارٹ کتنا نیچے ہے دراز سے, بہت نیچے ہے, بہت بلک میں, اس کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اور دیکھیں کولگیٹ کی ٹوتھ پیسٹ, ٹھیک ہے, برانڈ ڈومیننسی جس کی سب سے ٹاپ ہو جاتی ہے نا, اس کا کمپیٹر سب سے کم ہے. ویسٹرن, اگر آپ کو ویسٹرن کیجول کلوتھنگ چاہیے مردوں کی, آؤٹ فٹرس, دوسرا کمپیٹیٹر بتائیں. بریک آؤٹ ہوگا لیکن آؤٹ فٹر لیول پہ نہیں, اس لیول پہ نہیں. تو اب آپ امریکہ جائیں, یو ایس جائیں, یورپ جائیں, آپ کو 7 کمپیٹر ملیں گے, یہ بھی اس ٹکر پہ کھڑا ہوا ہے. یہاں پر جو برانڈ ڈومینیٹ کر لیتا ہے نا, اس کی ٹکر پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس وقت پاکستان کا پوٹینشیل ہے. 8-10 سال بعد ایک برانڈ, جی, اگر یہاں پر آپ, ہاں, اگر اس ٹائم کے اندر اگر آپ نے برانڈ اسٹیبلش کر لیا پاکستان کے اندر, اسی لیے میں لوکل پرائیویٹ لیبل کو بڑا پش کرتا ہوں کہ اس میں شروع کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ لاس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ تو آپ اگلے مہینے پروفٹ بھی بنا لیتے ہیں, لیکن 6 مہینے موسٹ پاسبلی 6 مہینے سال آپ لاس میں ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس بات کو بغیر سوچے پرائیویٹ لیول کی طرف جاتا ہے تو میرے حساب سے وہ اس کی پلاننگ غلط ہے. اس کو بلیڈ کرنا ہے, برانڈنگ پہ اپنے پیسے لگانے ہیں, آپ نے انفلوئنسرس کو پیسے لگانے ہیں, آپ نے جو ہے سیلیبریٹیز کو آن بورڈ کرنا ہے, آپ نے اچھی برانڈ اچھے ڈیزائنرس کو ہائر کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی بلیڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 3 مہینے آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, بلیڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو روک کے پروفیٹیبلٹی بعد میں آئے گی. لیکن اگر آپ برانڈ بنا لیا آپ نے, وائٹ لیبل کے اندر برانڈ نہیں بنتا آپ کا, ٹھیک ہے, ڈراپ شپنگ کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وائٹ لیول میں تو شاید پھر کوئی نہ کوئی مارکیٹ پلیس ٹائپ برانڈ بن جائے گا. پرائیویٹ لیول پروڈکٹ کا برانڈ بنانا بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. لیکن اگر کوئی اس ڈیفیکلٹی کو دیکھیں, کوئی ڈیفیکلٹ چیز کو کوئی اگر اچیو کر لیتا ہے تبھی تو اوپر آتا ہے نا, اوپر آئے گا نا, لائم لائٹ میں آتا ہے. ہاں, تو اگر یہ آسان ہوتا تو سبھی کر رہے ہوتے, تو یہ آسان نہیں ہے پہلی بات. لیکن اگر کوئی اس کو کر لے گا تو وہ آج سے 10 سال بعد اپنا ہم کو دعائیں دے رہا ہوگا, یار میں نے جو ہے ایک برانڈ بنا لیا, اب اس کی ڈومیننسی کریٹ ہو گئی ہے, اب کمپٹیشن پہ میرے آنے میں نا لوگوں کو 10 سال اور لگنا ہے. تو یہ پاکستان کی ای کامرس کی میرے حساب سے سب سے ایک پازیٹیو بات ہے. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا کنٹروورشل میں سوال کروں گا کہ فار ایگزامپل باٹا ہے, ہش پپیز ہیں, یہ 4-5 بڑے برانڈز آپ کے جوتوں کے, ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی بھی جوتوں کا برانڈ, میرے کافی جاننے والے لاہور میں جن کے زبردست برانڈ ہے, 5-6 ملین 1 کروڑ کی سیل ہے, 2 کروڑ کی سیل ہے, 3 کروڑ کی سیل ہے, لیکن وہ اس لیول تک مجھے لگتا نہیں کہ وہ آ پائیں گے 10 سال میں بھی. کیونکہ یہ جو بڑے برانڈس ہیں جوتوں کے, فار ایگزامپل ایسے آپ کے لائفس کے اندر گھسے ہوئے ہیں نا, ٹرسٹ ویلیو اتنی اسٹرانگ ہے اور افورڈیبلٹی ساری چیزیں. تو اسی سے لے کے کوئی بھی آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ بنا رہے ہیں چیزوں کے اندر, فار ایگزامپل آپ کلوتھنگ کے اندر ہیں, تو ان کے جو بھی بڑے ملٹی نیشنل برانڈ ہیں ان کو پینیٹریٹ کرنا. تو ایسے یہ 3-4 جو سیگمنٹس ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا ان سیگمنٹس میں دور رہنا چاہیے بندے کو, کیونکہ یہ تو آلریڈی بن چکے ہیں تھوڑے. دیکھیں وہ اگین بات ہے نا, ایک تو آپ وہ گیمنگ کی جو ہم بات کر رہے تھے, ہاں, کہ سی ایس آج ہم 10 سال پہلے کھیل رہے تھے, بولتے تھے اس کا تو کوئی ہوپ نہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بھی اس وقت سی ایس کھیل رہے ہوتے اور آج تک سی ایس کھیل رہے ہوتے, ہم شاید ورلڈ چیمپئن کا کچھ تو کھیل کے آ چکے ہوتے ہیں نا, ایسا ہے نا. تو اب اسی طریقے سے وہ ہے, اسنیکرس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. مجھے ایک برانڈ کا نام بتائیں پاکستان کے اندر جو اسنیکر کا برانڈ ہو, صرف اسنیکر. آؤٹ فٹر اسنیکر بیچتا ہے, آؤٹ فٹر از ناٹ اے اسنیکر برانڈ. اسنیکر برانڈ کا نام بتائیں. جیسے وینز ہے, ٹھیک ہے, جیسے اسنیکرس کے اور برانڈز ہیں, ایسے اسنیکر کا برانڈ پاکستان کا کوئی بڑا نام بتائیں, نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک گیپ ہے, جو اس گیپ کو فلفل کر دے گا, مشکل ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن لوگ آپ دیکھیں نا اسنیکرس کی بائنگ بہت ہے پاکستان. یہ پچھلے 1 سال کے اندر بہت. ہاں, تو بنائیں اسنیکر کا برانڈ. صحیح. اب جو بنا لے گا وہ اور اس کو سروائیو کر لے گا, بنانا تو دیکھیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کوشش کی ہوگی بنانے کی, بنانے کے بعد سروائیو کر لے گا اور مارکیٹ کا شیئر کیپچر کر لے گا, تو وہ فلرش کرے گا آگے جا کے.
تو اس لیے کہہ رہے ہیں آپ ایک نیش کے اندر, اس کے اندر مائکرو سے مائکرو نیش میں جائیں اور کچھ ایک چھوٹا سیگمنٹ اٹھائیں اور اس کے اندر آپ آگے جا سکتے ہیں. جی اس کے اندر اپنا بنا سکتے ہیں. ایسا ہی. اور اب دیکھیں نا, کچھ ایسی چیزیں جو پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اب لوگ ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ اسٹوڈنٹس سے سوال کیا کہ یار اسامہ بھائی کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے کا ایک اسٹور اسٹارٹ کیا ہے, ڈالر اس وقت 250 کا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور ہم 6 مہینے کے بعد اس میں چلو کوئی پروفٹ بنا لیتے ہیں, 20 لاکھ کو ہم 25 لاکھ کر لیتے ہیں, اب ڈالر ہو گیا 300 کا 6 مہینے بعد, تو میرے تو پیسے نہیں بنے الٹیمیٹلی. تو میں نے کہا کہ غلط, میرے حساب سے غلط پرسپیکٹیو ہے سمجھنے کے لیے. جس کنٹری کے اندر کام کر رہے ہیں آپ کو اس کنٹری کی ROI دیکھنی چاہیے پہلی بات. اب آپ دوسری بات پہ آ جائیں, آپ 20 سے 25 لاکھ روپے پہ آ گئے, اس کا مطلب پروفیٹیبل ہیں آپ اپنے ایکسپینسز نکال لیں, پھر بھی آپ کو کچھ پیسے بچ رہے ہیں, تو آپ اس برانڈ کو گرو کر سکتے ہیں, گرو کر سکتے ہیں. اس کو گرو کرنے میں فوکس لگائیں, فضول چیزوں پہ فوکس نہ لگائیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں تو ہمیشہ بولتا ہوں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ایک جو آپ کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا اس پہ فوکس ہونا چاہیے. ڈالر کے پیسے آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں, پرائسز, اس کو فوکس چھوڑ دیں. نہ آپ کے ہاتھ میں ساکھ ڈالیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو اب اس کو چھوڑ دیں, آپ کے ہاتھ میں جو اس کو فوکس کریں. 20 سے 25 لاکھ کر لیں نا, 25 لاکھ کو 30 35 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کرو, اس پہ کرو فوکس. جب پاکستان کے شیئر بنا لو, اچھے پیسے بنانا شروع کر دو, اس کو اسکیل کرو انٹرنیشنل. لوکل پرائیوٹ لیول کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر پاکستان میں پھنسے رہو گے. جے ڈاٹ بڑی اچھی ایگزامپل ہے ہماری. جے ڈاٹ اب ٹیمفا کی کٹ ہے, میں $50 کی بیچتا ہوں US کے اندر. اگر میں یہاں پہ ڈومیننسی کر لیتا ہوں, میں اگر میں بیچ نہیں رہا بتا رہا ہوں, میں بیچ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو $50 کی کوئی مجھ سے خریدے گا نہیں US میں. ہاں شروع میں بلیڈنگ ہوگی, میک سینس, سب چیزیں ہیں, لیکن کوئی خرید تو لے گا نا. بالکل. پروفٹ مارجن کیا ہوگا, بہت زیادہ ہے بس. تو آپ جب ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے تو آپ ملک کی اکنامی کے اندر بھی رول پلے کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ اپنے پروفٹ مارجن بھی بڑھا رہے ہوں گے, آپ کے ڈالر والے رولے بھی ختم ہو جائیں گے, اور آپ پاکستان میں آلریڈی برانڈ بنا چکے ہوں گے. پہلے بولتے ہیں نا کہ آپ اپنے لوکل چیمپئن پہلے بنے, انٹرنیشنل اسکیلنگ بعد میں ہوتی ہے. ایسے ہی وہ ہے نا کریم بھی جو فاؤنڈنگ MD سے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یار ہمیں کریم کو لانچ کرتے وقت بناتے وقت گورنمنٹ کے ساتھ لیول پہ وہ تو مسئلے تھے سارے نا, کیونکہ قانون تھا ہی نہیں, لا میکنگ انہوں نے کروائی اس چیز کی ساری. وہ تو کہہ رہے تھے اس کو آپ ایز اے بس کے اندر ڈالو اور ہمیں اس کے پیسے دو اس طرح سے. تو انہوں نے کہا پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستان کے مسئلوں کو ایکسیپٹ کر لو, یہ مسئلے ہیں. یہ بڑی بہت بری بات لگتی ہے کہ بندہ لوکل برانڈ چلائے بھی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی برائیاں کرے بیٹھ کے. یہ بھی نہیں, دراز کے CEO نے بولا تھا نا پاکستان بڑی مشکل مارکیٹ ہے, تمہیں 8 سال بعد سمجھ میں آ رہا ہے. مطلب میں تو اس کی CEO کی اسکل کے اوپر شک کروں گا کہ اگر تجھے 8 سال بعد سمجھ میں آ رہا تھا تو تجھے تو CEO نہیں بننا چاہیے تھا, اور تم پہلے سے نکل جاتے ہیں یہاں سے. یہ مسئلہ چلے آتے بھائی, ٹھیک ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایک بات, اس کو اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی کہ پاکستان, کیونکہ دیکھو ایک بندہ جو پاکستان کے اندر آپ ڈومیننٹ مارکیٹ پلیس ہو, آپ پاکستان کے اندر رہ کے ڈومیننسی کریٹ کرنے کے بعد یہ بات بول رہا ہو 8 سال کے بعد کہ پاکستان اچھی مارکیٹ نہیں ہے, تو دنیا کو آپ کیا میسج دے رہا ہو, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاکستان میں آئے تم, ٹھیک ہے, ڈومیننسی تم کریٹ کر کے بیٹھ گئے, اور اب تم بولو پاکستان 8 سال کے بعد تمہیں خیال آ رہا ہے پاکستان جو ہے بڑی مشکل مارکیٹ ہے. کسٹمرز ریٹرن کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ تو پہلے دن سے پتہ ہونی چاہیے تھی آپ کو. یہ مارکیٹ جب SWOT انالیسس کرتے ہیں آپ کسی بھی بزنس کا, کہ آپ پاکستان میں بزنس کھول رہے ہیں, آپ اس کا SWOT انالیسس کریں گے کہ یہاں پر ڈیفیکلٹیز کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, معاملات کیا آئیں گے, ٹھیک ہے, تھریٹس کیا ہیں. تو تب آپ نے یہ نہیں کیا, اتنی بڑی جائنٹ کمپنی بنا دی, اور 8 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں پاکستان مشکل مارکیٹ ہے. مطلب پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے یہاں کیش آن ڈیلیوری ڈومیننسی ہے, ٹھیک ہے, کیش فلو کا بڑا مسئلہ ہے, ہمیشہ رہے گا. انہوں نے کارڈ کی ایشو زیادہ اس کو ریز کیا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں 10 سال تک رہے گا, میرے خیال 10 سال بعد بھی نہیں ختم ہونا کیش آن ڈیلیوری. تو یہ مارکیٹ کی ڈائنامکس US کے اندر الگ مشکلات ہوں گی, پاکستان کے اندر 10 مشکلات ہیں, یہاں پر الگ ہیں, وہاں الگ ہیں. تو آپ مارکیٹ کے ڈائنامکس ہر کسی کے ڈفرینٹ ہونے ہیں. تو آپ جب کسی مارکیٹ کے اندر اتر رہے ہیں تو اس کے ڈائنامکس کو سمجھ کے اترنا چاہیے. جو نہیں سمجھ کے اترے گا وہ بیوقوف ہوگا. ایسا ہی فار ایگزامپل آپ ٹیکس اگر دیکھیں نا US کے اندر 30-40 تک جاتا ہے پرسنٹیج آپ کی جو انکم ہوتی ہے نا. پاکستان کے اندر رجسٹرڈ کمپنی اس کا ٹیکس پتہ ہے آپ کو, تو جو جہاں کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے وہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کو. وہ پروفٹ مارجن بھی کتنا ہائی بن جاتے ہیں ان کا. اور وہ جو مسئلے US میں نہیں, وہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں ان چیزوں کا سارا. تو اس طرح اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو کافی ہمارے برانڈ یہاں کے بھی آگے جا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے اندر جو مارکیٹنگ ہمارا فنل ہوتا ہے نا ایک, جس کے اندر اچھا ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں
بجٹ بھی اچھا خاصا ہے, 10-15 لاکھ سے اپنا شروع کیا انہوں نے, 20 لاکھ سے شروع کیا, 2 ملین سے. تو اپنے صرف فیس بک ایڈس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, وہاں سے سیل جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا فیوچر ہے ان کا؟ نہیں میں بہت برانڈس کو ایسے جانتا ہوں صرف فیس بک مارکیٹنگ پہ ایڈ چلا رہے ہیں, مطلب نہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کچھ بھی نہیں, تو نہیں وہ برانڈ بن پائے گا؟ دیکھیں میں جانتا ہوں کچھ ایسے برانڈس کو جو صرف فیس بک ایڈ سے برانڈ بنا لیا انہوں نے, ٹھیک ہے, لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے آپ نے ایک چیز ٹرائی کری, آپ سکسیزفل ہو گئے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے بیسٹ پریکٹسز. تو میں اس کو بیسٹ پریکٹس نہیں بولوں گا. اگر کسی نے بنا لیا تو اس نے کوئی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے, لیکن یہ کوئی بیسٹ پریکٹس نہیں ہے. انفلوئنسر مارکیٹنگ, فیس بک ایڈس, گوگل ایڈس, ٹک ٹاک ایڈس, اسنیپ چیٹ ایڈس, ہر کسی کی آڈینس آپ کی الگ الگ سیگمنٹڈ ہے. یعنی اگر آپ ٹک ٹاک کی مارکیٹ کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ ماسس مارکیٹ کو جو ہے, آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر سب سے کم CPM ہے, ایسے ہی سب سے سستا وہی چل رہا ہے, سب سے سستا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. فیس بک کے اوپر ہر بندہ ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ لوگ اتنی بھی غلطی, یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ ایک ایڈ فیس بک پہ بھی وہی چلائیں گے, ٹک ٹاک پہ بھی وہی چلائیں گے, اسنیپ چیٹ پہ بھی وہی چلائیں گے. بھائی آپ یہ سمجھو کہ آپ نے کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ٹک ٹاک پہ رکھنی ہے, ٹک ٹاک پہ کوئی بندہ موسٹ پاسبلی بہت سارے کمپنیز کے CEO تو اب کیونکہ ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے نا, پاکستان کے اندر جب آیا تھا تو بڑا کرنجی پلیٹ فارم تھا, اس پہ کرنج کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اب تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو. اب وہ میچور آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, تو پاسبل ہے اس کے اندر جو ہے نا کہ بہت جو بندہ انویسٹر ہوگا یا کچھ ہوگا تو وہ ٹک ٹاک اس کے اندر اس کے بعد اپلیکیشن ہی نہیں ہوگی. پاسبلٹی ہے نا ایسی. یعنی اس وقت کمرے میں اندر 10 لوگ ہیں یہاں پہ, تو شاید 2 کے پاس ٹک ٹاک اور 8 کے پاس نہ ہو, ٹھیک ہے. فیس بک 10 کے 10 کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اسنیپ چیٹ 10 میں سے ایسے ہی ہوگا, 2 لوگوں کے پاس ہوگی, 8 لوگوں کے پاس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو آپ ہر مارکیٹ کو جب لیوریج آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی اس کی آڈینس کو سمجھتے ہوئے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ہر پلیٹ فارم کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. اب کسی پلیٹ فارم کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی ایسی نیش ہے جس میں آپ گوگل کی مارکیٹنگ کریں گے کچھ بھی نہیں ملے گا, یہ پتہ کیسے چلے گا کرنے سے, ٹھیک ہے. نہ تو کوئی خدا تو ہے نہیں جو آپ بتا دیں گے کہ یہ تو پلیٹ فارم میرے لیے بیکار ہے. ازمپشن میرے حساب سے مارکیٹر کبھی بھی ازمپشنس کرتا ہے ایک لمیٹڈ, جب تک مارکیٹنگ ٹیسٹ نہیں. تو میں نے ایک فیس بک پہ ایک اپنی پوسٹ کی تھی کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے گڈ میڈیا بائر اینڈ اے بیڈ میڈیا بائر. اے گڈ میڈیا بائر نیور افریڈ آف اسپینڈنگ منی, ٹھیک ہے. پیسہ لگانے سے اگر آپ ڈرتے ہیں نا تو آپ اچھے میڈیا بائر تو نہیں ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے اندھوں کی طرح پیسے بھائی چلے ہیں. آپ پیسے لگائیں گے, اس کا ڈیٹا آئے گا کچھ, اس ڈیٹا کے اوپر آپ ڈیسیجن لیں گے, صحیح ہے. تو گوگل کے اوپر اسپینڈنگ کرے بغیر, یہ اگر میں کہہ دوں گوگل ہی پلیٹ فارم بیکار ہے, تو مجھے بتائیں کون سا ایک جو ہے سین بندہ اگر کوئی ہے, سین مارکیٹر کوئی اپنے آپ کو بول رہا ہے, ایک کیسے لاجیکلی بات ہے کہ اس نے بغیر پیسہ لگایا, بغیر ٹیسٹ کیے بتا دیا کہ گوگل بیکار ہے. ہاں, یہ تو بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ یوز نہ کرے الگ چیز ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ گوگل میرے برانڈ کے لیے خراب ہے بغیر استعمال کی. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ رزلٹ, ٹھیک ہے, اس میں انالیسس کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میرا اگر فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ کی کاسٹ ہے 50 روپے اور اس پہ مارجن ہے اس کو 50 روپے, یعنی 100 روپے کے پروڈکٹ بیچ رہا ہے, 50 روپے کاسٹ ہے, 50 روپے اس کا پروفٹ ہے, 100 روپے اس کی سیلنگ پرائس ہے, ٹھیک ہے. اس نے فیس بک ایڈ چلایا, کاسٹ پر ریزلٹ اس کو 110 روپے آیا, صحیح, اور 300 پرچیزز ایسی آ رہی ہیں, 300 پرچیزز کا 110 روپے آپ کو رزلٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا بولیں گے, یار 110 روپے میری کاسٹ پر ایکوزیشن کاسٹ, نہیں دیکھو 10 روپے میں نے آپ کو غلط بول دیا, 75 روپے آ رہی ہے, فار ایگزامپل 75 آ رہی ہے, 110 روپے کا آپ بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 100 روپے کا بیچ رہے ہیں آپ, 50 روپے آپ کا مارجن ہے, 75 روپے کاسٹ پر ایکوزیشن ہے, 50 روپے مارجن, یعنی آپ نے فیصلہ کیا کریں گے, آپ 25 روپے آپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ کی کیمپین میں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے ڈیسیجن لے لیا, کیمپین بند کر دی. 2 ہفتے کے بعد آپ بیٹھے تھے, آپ کا بہت فارغ ٹائم تھا, آپ نے دیکھا وہی کیمپین آپ نے بند کر دی تھی. یار اس پہ رزلٹ تو آ رہے تھے, آپ نے تھوڑا سا اندر جا کے دیکھا, بولا اچھا یہ مجھے پتہ ہی لگتا ہے کہ ایک بندے کی کاسٹ پر ایکوزیشن تو 75 روپے تھی, لیکن ایوریج جو آپ کا بن رہا تھا وہ ایک بندہ 2 آرڈر کر رہا تھا. صحیح, زبردست زبردست. تو اس کا مطلب آپ کا پروفٹ مارجن کیا ہو گیا, ڈبل ہو گیا نا, 100 روپے. 100 روپے ہو گیا. آپ نے 25 روپے پروفیٹیبل کیمپین بند کر دی ایک غلط میٹرکس کو انالائز کر کے. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہوں گے یہ والی, تو یہاں تک تو بہت کم. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے
کہ اس پہ رزلٹ آئے نہ آئے, اس پہ رزلٹ آنے کے بعد آپ نے کس میٹرک کے اوپر ڈیسیجن لیا. مارکیٹنگ کا پورا فنل ہے, ٹھیک ہے, ٹاپ, مڈل اینڈ باٹم. ٹاپ کے اندر آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی الگ ہوگی, اویئرنیس ہے نا, وہ اویئرنیس ہے, پراسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اپنے کسٹمرس کو. مڈل کے اندر آپ ان کو ری انگیج کر رہے ہیں, باٹم کے اندر آپ کو ری مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تینوں کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تینوں فنل کے پارٹ کے اندر آپ الگ الگ طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے, صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ کی ایک ہی ایڈ آپ مڈل میں بھی چلا رہے ہیں, ٹاپ میں بھی چلا رہے ہیں, باٹم میں بھی چلا رہے ہیں, اور فنل ہی کوئی نہیں آپ کا نہیں ہے. تو آپ کیسے مجھے بتائیں گے کہ کون سی مارکیٹنگ آپ نے فلاپ ہو گئی, کون سی نہیں ہوئی, یا آپ نے کیسے ڈیسیژن لے لیا کہ آپ نے مارکیٹنگ ٹھیک کی تھی اور رزلٹ نہیں آپ کو نہیں ملا. زبردست. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ابھی فی الحال 4-5 پلیٹ فارم لے لیتے ہیں ہم, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک, فیس بک, گوگل, ٹھیک ہے, لے لیا ہم نے. تو اپنے برانڈ کو ہر جگہ ٹیسٹ کریں. اوبیسلی ہاں, انیشلی تو اب اٹ ڈپینڈ آن بجٹ ایز ویل, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس مہینے کا بجٹ ہی 50,000 روپے, تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہیں, ٹھیک ہے. وہ میں جو ریکمنڈیشن کرتا ہوں فیس بک ہوتی ہے. فیس بک کو میں نے آپ کو بتا دیا کیوں, کیونکہ ہر بندہ فیس بک پہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. ٹک ٹاک آپ چوز کریں گے تو بہت ساری آڈینس آپ کے پاس ایکسکلوڈ ہو جائے گی. تو فیس بک از دا رائٹ پلیٹ فارم, اسپیشلی اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. رائٹ پلیٹ فارم فیس بک ہے. فیس بک کے اوپر آپ ایڈ چلائیں گے, رزلٹ آپ کو ملتا ہے, بسم اللہ اس کو آپٹیمائز کریں, اسکیل کریں. جب آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے بننے شروع ہو جائیں, نکالیں بجٹ تھوڑا سا, کوشش کریں اور ٹک ٹاک کے اوپر لگانے کی کوشش کریں, یا گوگل پہ چلے جائیں, یا اسنیپ چیٹ کے اوپر چلے جائیں. مطلب ڈائیورسیفائی کرنا ضروری ہے, کسی ایک پلیٹ فارم پہ فیس بک پہ نہ رہیں. بالکل ایگزیکٹلی. مطلب یہ کوئی لاجیکل بات ہی, ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اسٹک ہو گئے کرنا ہے, کیونکہ ایک پورا پارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو ہر پلیٹ فارم, میں کیا بولا, مارکیٹرس ہمیشہ چیز ٹیسٹ کر کے, انالائز کر کے ڈیسیجن لے گا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہنٹ اینڈ ٹرائل سے جتنے فائدے ہوتے ہیں نا جی مارکیٹنگ میں, ایسا ہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر برانڈ کے لیے ہر پلیٹ فارم نہیں ہے نا؟ ہاں, یہ آپ دیکھیں, ٹک ٹاک یہ کہنا کہ یہاں پر آپ کی برانڈ پوزیشننگ خراب ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ پلیٹ فارم اپنے آپ کو میچور کرنے کے لیے ٹائم لگاتا ہے, ٹھیک ہے. ٹک ٹاک آہستہ آہستہ اپنے آپ کو میچور کر لے گا. اس میں لوگ وہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت سارے لوگ جو پہلے بولتے تھے ٹک ٹاک حرام ہے بھائی, میں ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, میرے لیے تو حرام ہے اپلیکیشن. مطلب جس کے پاس ہوتی بھی تھی تو چھپاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے, میں نے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ختم ہوتی جا رہی تھی, اسٹگما ایک لگ گیا تھا نا. ہاں, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے مارکیٹ میچور ہوتی ہے, پلیٹ فارم میچور ہوتا ہے, تو یہ میچور ہوتی رہے گی. فیس بک پہ شروع میں وہی تھی, صرف وائنس وغیرہ, فنی ویڈیوز. ہاں, ایسے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نا, مطلب آپ کبھی بھی کسی کی ٹرانزیکشن دیکھیں. میں تو یہ چیز مزمل حسن سے سیکھی ہے جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کہ آپ کسی بھی کنٹری کا انالیسس کریں. میں نے خود کیا ہے. امریکہ ہو, یوگانڈا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھتی ہے, سب سے پہلے پورنوگرافک کانٹینٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے. پھر انٹرٹینمنٹ جاتا ہے, مارکیٹ میچور ہوتی ہے, انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتی ہے. پھر وہ اور میچور ہوتی ہے, انفوٹینمنٹ میں جاتی ہے. پھر وہ اور میچور ہوتی ہے, صرف انفارمیشن لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانزیکشن ہے پوری کسی بھی کنٹری کی. یہ پاکستان نہیں ہے, یہ امریکہ بھی ایسا ہی تھا. آپ جا کے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایسا ہی 90s میں بہت برے حال تھے یار انٹرنیٹ. تو ٹک ٹاک جب آپ کے پاس ایک آیا, آپ ٹک ٹاک کی کبھی اسٹریٹجی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹک ٹاک چائنیز کمپنی ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے. انہوں نے چھوٹے شہروں سے ہی ٹارگیٹنگ اسٹارٹ کری. ہاں بالکل ایسے ہی. ہاں, وہاں پہ ان کی ماس کمیونٹی جو پاپولیشن, اسنیک ویڈیو دیکھ لیں, ادھر ہی ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. بالکل لو ٹیئر انہوں نے سٹیز اٹھائیں اور وہاں سے مارکیٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ان کو ایپ چاہیے تھی. اور کرنجی پلیٹ فارم تھا اسی لیے کیونکہ ان کے پاس اتنی اویئرنیس, اتنی ایجوکیشن ہے نہیں. اب ان کے پاس آ گیا تو اب لوگ یہاں کے کراچی بڑے شہروں کے لوگ بھی آنے لگ گئے, ایسے ہی, ٹھیک ہے. انفارمیشنل کانٹینٹ بھی آنے لگ گیا ٹک ٹاک کے اوپر. بہت سارے پاکستانی ہیں, میں خیال میں جنید اکرم بھی اس پہ ہیں, مزمل حسن بھی شاید اس پہ ہوں گے, آنے شروع ہو گئے نا اس پہ. میں نے بھی اپنی تقریباً 30 ویڈیوز ٹک ٹاک پہ لگائی ہوئی ہیں. زبردست. تو لوگ آنے شروع ہوں گے جو اب انفارمیشن بتائیں گے اس پلیٹ فارم کے اوپر. اب یہ انفارمیشن ان لوگوں تک جائے گی جن لوگوں نے ٹک ٹاک کو صرف اور صرف ناچ گانوں کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. تو ان کی ایجوکیشن کا پوری ٹرانسفارمیشن ہونی شروع ہو جائے گی. تو مارکیٹ اپنے آپ کو خود بخود میچور کرنا شروع کر دیتی ہے, کریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے.
اور یہ ہر کنٹری کے اندر ہوتا ہے. اور یہ ٹرانزیشن ہونا پڑے گا, ایسا نہیں کہ جادو کر کے ناممکن بات ہے. ہاں وہاں پہ آپ آ جاؤ, ناممکن باتیں ہیں. تو میرے خیال سے یہ اس کی لیک آف اویئرنیس کیا ہے, لیک آف ایجوکیشن, لیک آف انڈرسٹینڈنگ دا سسٹم. وہی لوگ کہتے ہیں اس کو یار ٹک ٹاک جو ہے بکواس ہے, اس کو گولی مارو, دوسرے پلیٹ فارم پہ جاؤ, جن کو اس ٹرانزیشن کا پتہ نہیں بالکل. کافی زبردست آپ نے بات کی ہے. تو اس میں یہ کہ کوئی بھی ایک نیا مارکیٹر ہے جو اس میں آ رہا ہے لوکل پی ایل کے اندر, تو اس کو چاہیے کہ ٹیسٹنگ کرتا رہے اپنا بجٹ کے لحاظ سے, فیل مسٹیکس کریں, لاٹ آف مسٹیک, میک ملینز آف مسٹیک, امپروو کریں اور اس کے اوپر آگے جائیں. اور کوئی بھی ایسی جیسے جیف بیزوس کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے نا وہ 300-400 مسٹیک کی ہے نا, تو اس کے بدلے میں ایک کوئی ایسے سکسیس مل گئی جو ساری مسٹیکس کو بلا دیتے ہیں. گیری وی کے میں نے ایک ریل لکھ رہا تھا, گیری وی کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے بولا میں مسٹیکس کرتے کرتے تھک گیا ہوں. اس میں تمہاری ایج کیا ہے؟ کہتا ہوں 19 سال. کہتا ہوں اب 10 سال اور ہیں, اتنی مسٹیک ہو تم 10x کرو اپنی. اگر تم 100 مسٹیکس پر ڈے کرو تو 1000 پر ڈے کرو, اور 10 سال اور کرتے رہو, تب بھی تمہارے پاس بہت روم ہوگا مسٹیکس کرنے کا. گیری وی کا میں بہت بڑا گیری وی مطلب اگر میں اپنا کسی کو گروپ سمجھتا ہوں نا بزنس کے اندر, دیٹس گیری وی. نو فلٹر, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں جو ہوں نا میں وہ ہوں, جس کو پسند ہے ٹھیک ہے, نہیں پسند جاؤ نہیں دیکھو میرا کانٹینٹ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اس کے بلیفس ہیں کمپنی کلچر کے اوپر, ٹیم بلڈنگ کے اوپر, مارکیٹنگ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, کانٹینٹ کے اوپر, پلیٹ فارمس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر, تو لیڈرشپ کے اوپر, ٹھیک ہے, پرسنل ہمبلنس, ایمپتھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی, یہ اس کے جو بلیف ہے نا وہ اتنے سالڈ ہیں کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے نا, ہاں ٹھیک ہے وہ فک یو بڑا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ شٹ یہ تو فک یو کر رہا ہے تو میں تو اس کو سنوں گا نہیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو بھائی آپ اس کو یہاں سے سنیں, یہاں سے نکال دیں. اس کی جو چیزیں ہیں ایکچولی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اور میں کہتا ہوں کہ اس لیول کا بزنس مین, انویسٹر, سوشل میڈیا کا بندہ آپ کو سکھا رہے ہیں اور اس کے لیول کا آس پاس ہے یار. مجھے جو گیری وی کی سب سے زیادہ چیز فیسنیٹ کرتی ہے, وہ بندہ انسٹاپیبل ہے اس ایج کے اندر بھی. وہ تو کہتا ہے میں آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ, ٹھیک ہے. وہ مطلب ایک دن کے اندر کوئی بندہ اتنے کانٹینٹ کیسے نکال سکتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے پاس پیسے ہیں, لیکن اور بھی لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہیں. ایک دن کے اندر 20 سے 30 کانٹینٹ اس کے سوشل میڈیاز کے اوپر آ رہے ہیں, ایسے ہی. اور وہ کبھی اس پوڈ کاسٹ پہ کبھی اس پوڈ کاسٹ پہ کام بھی کر رہا ہے. اس کو آپ دیکھیں گے, اس کی ایک ریل ہے, وہ بال بنا رہا ہے اپنے, نہ ہی اس کے بال کاٹ رہا ہے, شیپ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, وہ اس کے ہینڈ فری لگی ہوئی ہے اور وہ ریل بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک کی میں ریل دیکھ رہا تھا, اس کو بیوقوف بولیں کچھ بھی بولیں, وہ ایک جا رہا, اس نے لیسز اس کی کھلی ہوئی تھی, اس نے بولا گیری تمہاری لیسز کھلی ہیں. اس نے بولا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اپنا 1 سیکنڈ بچاتا ہوں. وہ ایک ریل میں بولتا ہے کہ میں آپ کو پتا ہے میں چنگم انہیل کر دیتا ہوں. ہاں وہ اس نے کہا تھا, میں کاغذ میں تھوک کے پھینکوں گا, میرا 1 سیکنڈ ضائع ہو جائے گا. وہ پاگل بندہ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں اپنا ہر کام پروڈکٹیو کروں گا اور وہ کروں گا جو مجھے پسند ہے. ہاں مجھے پسند ہے اور وہی بتاؤں گا, یہ نہیں کہ کچھ اور بتاؤں گا. اور سب سے زبردست اور سب سے منفرد یونیک چیز جو گیری وی کے اندر نا, وہ کہتا ہے آئی ایم اے ڈاکیومنٹڈ انٹرپرینور. کہتا ہے ڈونٹ بلیو می, میرے ورڈس کے اوپر مجھے بلیو نہیں کرنا آپ نے, میری لائف کو دیکھ لو, کیونکہ میری ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کا جو ڈی راک ہے, جو اس کا ویڈیوگرافر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس نے ہائر اس کو اس لیے کہا کہ میں جہاں جا رہا ہوں تو نے میری ویڈیو بنا. وہ کہتا ہے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا, میں اپنی لائف ڈاکیومنٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور کہتا ہے ہر انٹرپرینور کو اپنے جو اسپیشلی جو ایجنسی چلا رہا ہے اس بندے کو اپنی لائف ڈاکیومنٹ کرنی چاہیے اور لوگ اس کو دکھائیں. جو لوگ اس آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. اور پھر آپ کے پاس 20 کیا ہوگا, 50 کانٹینٹ پر ڈے کے بھی کانٹینٹ ہوگا لگانے کے. آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا. وہ ایک میں اس کو جینیس بولتا ہوں. تو کچھ لوگ جینیس, کچھ لوگ جن بولتے ہیں اس کو. جن بھی ہے وہ جینیس بھی, ہاں جو بات ہے. اور ساتھ اس کے ساتھ جو اس کی انویسٹمنٹس ہیں, جو اس کی اپنی ایک جو اس کی مارکیٹنگ ایجنسی ہے, اسٹوری ٹیلنگ, ہاں ونر میڈیا, اپنے انٹرٹینمنٹ کے اندر اور اسٹوری ٹیلنگ کے اندر بیسٹ اوارڈ ملے ہیں اس کو ڈیل کرنا. وہ کہتا ہے میں تو یہ تو سائڈ ہسل ہے میرا, یہ جو ساری چیزیں ہیں ڈاکومنٹیشن, اصل کام تو میرا وہ کمپنی ہے اور پلس انویسٹمنٹ ہے. تو صاحب لگائیں اس پہ کتنا کام کرتا ہوگا. میرے خیال میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی, اس نے کہا تھا میں ونر میڈیا پیسے نہیں بناتا. کہتا ہے ونر میڈیا کو میں نے صرف 2 پرپز سے بنایا تھا. ایک کہ مجھے کام پسند ہے, دوسرا مجھے آس پاس اپنے لوگ بہت پسند ہیں. مجھے لوگوں میں بھیڑ میں بیٹھ کے مجھے اوور ہائرنگ کرتا ہوں میں, مجھے لوگ یہاں بھی میرے 3-4 لوگ بیٹھے ہوں بات کر رہا ہوں, یہ مجھے پسند ہے.
صحیح صحیح. میں ایک سائلو میں بیٹھ کے آٹومیٹ کر کے بالی میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا. میرا بھی سیم ہی ہے. میں گیری سے کنیکٹ اسی لیے ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں جو سیم ہے. میں اپنی ایجنسی میں اوور ہیڈنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں بہت ساری پیسہ سیو کر سکتا ہوں کہ اگر میرے اس وقت 8 میڈیا بائرس کام کر رہے ہیں تو میں اس کو 2 سے بھی کروا سکتا ہوں. میں خود بھی کام کر لوں تھوڑا سا تو میں 1 پہ بھی آ جاؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے لوگ بہت سارے پسند ہیں. میرے ساتھ کام کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, ڈسکشنس کر رہا ہوں, لوگ آپس میں جو ہے ڈس اگریمنٹس کر رہا ہوں. مجھے یہ پسند ہے, یہ کلچر پسند ہے. لوگ ہونے چاہیے آس پاس جو بہت سارے ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی ایک انسائٹ کوئی دے سکتا ہے جو آپ کی جو ہے نا شاید آگے کی 10 سال وہ چیزیں سیدھا کر دے گا. تو زبردست. اگر اس کا گول یہ بھی تھا نا, بتا رہا تھا کہ میرا گول یہ ہے اس کو $1 بلین کمپنی پہ لے کے جانا ہے, اس کا یہ بھی اس کا ایک گول ہے, تو شاید اس لیے پیسہ بھی نہیں بنا رہا کیونکہ وہ ری انویسٹ کر رہا ہے بہت زیادہ اس پیسے. اس کا یہ گول نہیں ہے. میرا گول یہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے $1 بلین کمپنی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے $1 بلین کمپنی, بٹ آئی وانٹ ٹو میک اے $1 بلین کمپنی ویئر پیپل ول بی ہیپی. ہاں اچھا, ورک انوائرمنٹ ساری چیزیں یہ وہ بہترین بہترین زبردست. چلیں یار, ابھی ہم تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہیں. آپ کی جو ایجنسی ہے, کمپنی ہے ابھی جو کرنٹ ہے, اس کے میرے خیال سے 2 آفسز ہیں, ایک پنڈی میں بھی ہے. نہیں, ہاں ہمارا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 7 فگرس کا تو آفس نہیں ہے, بٹ یہاں پر میری ایک اور بڑا اچھا دوست ہے میرا, عزیر کاشان بیٹھا ہے. اور تو ہم یہاں پر ہماری واٹس ایپ مارکیٹنگ کے نام سے ایک ایجنسی ہے, اس کا میں چھوٹا سا پارٹنر ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایز اے کو فاؤنڈر کام کروں. دیٹس اے کریٹو مارکیٹنگ ایجنسی, ٹھیک ہے, اور مارکیٹنگ کے پروجیکٹس بھی لیتی ہے. 7 فگر سم تھنگ ڈفرنٹ. 7 فگر از ناٹ اے مارکیٹنگ ایجنسی. ہم ای کامرس سورس بلڈ کرتے ہیں, ای کامرس اسٹورس بلڈ کرتے ہیں. صحیح. ہمارا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے دیٹس انویسٹمنٹ پروگرام. ہمارے پاس انویسٹرز آتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اور ہم یعنی ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی لانچ کر سکتے ہیں, یہ بھی لانچ کر سکتے ہیں. اس کی فیزیبلٹیز ہیں. ایک اسٹور کی فیزیبلٹی 5 ملین کی, تو اگر کسی کا 5 ملین ہیں, وہ آئے انویسٹ کرے, اس کا پروڈکٹ ہنٹ سے لے کے اسکیل, ویئر ہاؤسنگ, مارکیٹنگ, برانڈنگ, اس کی ریسورسز, ساری چیزیں 7 فگر سے ہینڈل کرتی ہیں, اور ہم اس کی ایکویٹی لیتے ہیں. چارجز نہیں دیتے منتھلی. ہم جو اس کی ٹیم بلڈ ہوتی ہے نا, جیسے فار ایگزامپل میں نے ٹیم کو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی خود بنائے گا نا ٹیم, تو اس کی ٹیم کی کاسٹ آئے گی 3.5-4 لاکھ. میں بناؤں گا نا اس کی ٹیم تو اس کی کاسٹ آئے گی 1 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے, کیونکہ میں کچھ ڈیڈیکیٹڈ ریسورس کو لے کر آؤں گا, کچھ شیئر رکھوں گا. اس طرح نے ڈیزائن کی ہوئے کہ اوور برڈن بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ اگر آپ کو گرافک ہیڈ چاہیے تو اس کی سیلری 1.5 لاکھ 2 لاکھ اسٹارٹنگ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک اچھا برانڈ بلڈ کرنا ہے اور ایک بندہ آپ ہیڈ لے کر آ گئے گرافکس کا, تو 1.5 لاکھ روپے آپ نے تو ایسے ہی آپ کی کاسٹ ایک بندے کی ہو گئی. صحیح. آپ میڈیا بائر لے کر آئیں گے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آپ سے وہ چارج کرے گا, 3 لاکھ روپے ہوگا, ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے ایگزیکیوشن والے کام میں انٹرنیز کو دے دوں جو ایگزیکیوشن کر لیں, ٹھیک ہے. جو 1.5 لاکھ روپے والی ریسورس ہے جو میرے پاس 1.5 لاکھ روپے پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جو ہیڈ ہے 2 لاکھ روپے پہ کام کر رہی ہے, جو ہیڈ ہے عبید میرے پاس بڑا اچھا ڈیزائنر ہے, حمزہ بڑا اچھا ڈیزائنر ہے, ٹھیک ہے. وہ اب کریو مارٹ میں ہم ساتھ کام کرتے تھے, اب ناؤ جوائنٹ 7 فگر, تو ان کے پاس وہ ساری ایبلٹیز ہیں, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کام انٹرنی کو دے رہا ہے, انٹرنی بھی گروم ہو رہا ہے, اس کی اسپیڈ بھی آ رہی ہے, وہ ٹول بھی سیکھ رہا ہے, اس کی ایک گروتھ الگ ہے. حمزہ 4 برانڈ دیکھ رہا ہے, تو اب حمزہ کی سیلری ڈیوائڈیڈ بائی 4 برانڈ. صحیح. تو حمزہ اوور برڈن بھی نہیں ہو رہا, اوور لک کر رہا ہے, اور انٹرنیز کو بھی ٹرین کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے ہائرارکی بلڈ ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے کاسٹ بہت سیو ہو جاتی ہے. پھر ویئر ہاؤسنگ ہے, تو ایک ہی ویئر ہاؤس ہے, اس کے ہم نے ایک رینٹ دینا ہے, اسی کے اوپر ہم شیلفنگ کے اوپر ہم اگر فار ایگزامپل ایک جگہ کا کرایہ 1 لاکھ روپے ہے, تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ بھی 1 لاکھ روپے دیں گے. لیکن اگر آپ کو وہی ویئر ہاؤس شیئرنگ پہ مل جائے تو 25,000 روپے آ جاتا ہے. اس طریقے سے ہم کاسٹ سیونگ کرتے ہیں, بہت صحیح والی. اور سب سے اس میں جو آئی تھنک جو ہماری یو ایس پی ہے وہ یہ کہ ہم جو ایکویٹی جو ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں نا, اس کی کاسٹ بڑی منیمل سی ہوتی ہے, اور انویسٹمنٹ سے ہی جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے. اور وہ ہم اس کی ہائرنگ بھی ہم کرتے ہیں, فائرنگ بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو پورا پراپر طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے کو فاؤنڈر وہاں سے سیلری نہیں نکالتا, اس کمپنی میں, اس انویسٹمنٹ میں سے. ہم کو فاؤنڈرس کوئی چیز ٹیک آؤٹ نہیں کرتا. اچھا, وہ صرف اس کو رن کرنے کے لیے ہوتی ہے, ہم ایکویٹی لیتے ہیں بس. صحیح.
کہ اگر کیونکہ ہمارا اس میں موٹیویشن کیا ہے کہ اسٹور اگر پروفیٹیبل نہ ہوا اینڈ دیکھیں اٹس اے بزنس الٹیمیٹلی, تو بزنس کے اندر رسک تو انوالو ہوتا ہے. تو اگر ہمارا بزنس نہیں چلتا اور گاڈ فاربیڈ کے وہ اسٹور فلاپ ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے, تو ہمیں بھی کچھ نہیں ملنا. صحیح. تو ہماری موٹیویشن ہے اس اسٹور کو پروفیٹیبل کرنے کی. زبردست. اس لیے ہمیں یہ پورا اسٹرکچر اس لیے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کی اس میں سویٹ اکوٹی نہ ہو تو آپ وہ اپنا بلڈ اور سویٹ نہیں دے سکتے نا, کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں, سائیکولوجیکل فگر ہے نا ایگزیکٹلی. تو اس لیے آپ نے اس کو سارا ڈیزائن کیا. اور یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر اس کے ساتھ اکویٹی یا ایک سیم رکھا ہے؟ نہیں, فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کیا ہے, کتنا ہمیں کام کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ وہ کتنی بڑی کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, وہ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, وہ سلیپنگ پارٹنر آنا چاہتا ہے. اچھا, اس میں بھی آپشن ہیں, 2 ہوتے ہیں. میں تو بولتا ہوں ہر انویسٹر جو آ کے ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہے, سبحان اللہ بسم اللہ. اچھا. لیکن میجورٹی کہتے ہیں یار ہم بس یا تو ہمارے پاس سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, کرنے کا ٹائم نہیں ہے, پیسے ہیں تبھی آپ کو ہائر کی. ہاں تبھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ہائر نہیں ہوتے. دیکھیں ہائر کرنے میں تو سروس ایجنسی آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ 7 فگرس کو آپ کو ہائر کرنے پہ جائیں, آپ کو جب وہ پروپوزل ملے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. ہر کلائنٹ تھوڑی دیر کے لیے شوق ہو جاتا ہے کہ اتنے مطلب کیا سین ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہ کہتے ہیں یا تو اس طرح کر لو. اب دیکھیں کچھ برانڈس بنے ہوئے بڑے بڑے, ٹھیک ہے, اب بڑے برانڈس کبھی بھی آپ کو ایکوٹی نہیں دیں گے, سینس بھی نہیں بنتی ہے, مجھے لینا چاہیے بھی نہیں, نہ کسی طریقے سے رائٹ بنتا ہے, تو ہم ان کو ریٹینر چارج کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے ساتھ اسٹور کے اندر لانچ کر رہا ہے تو ہم پارٹنر بنتے ہیں. صحیح. اس لیے تو اونرشپ لے رہے ہیں. یعنی آپ سروسز بھی دیتے ہیں جو برانڈس کو آپ کو جو ہمارا, اب دیکھیں فاؤنڈرس کو سیلری نہیں نکال رہا ہے, نہیں, ہمیں بھی تو گھر پہ کچھ لے کے جانا ہے نا, ہم اس سروسز اس لیے آفر کرتے ہیں. جو سروسز ہمارے کلائنٹ والے ہیں اس سے ہم فاؤنڈرس کا بریڈ اینڈ بٹر. تو اس کی کیا پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کے جو سروس والے کلائنٹس ہیں اور جو انویسٹمنٹ والے؟ دیکھیں چاہے انویسٹر ہو چاہے سروسز کے کلائنٹ ہو, میں اپنے کلائنٹ کی بڑی ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہوں. آئی تھنک سارے لوگ جو ہے نا بس کہتے ہیں بسم اللہ آنے دے, ٹھیک ہے, 50 دے رہا ہے 50,000 دے رہا ہے 50,000 دے دے, 5 لاکھ دے رہا ہے 5 لاکھ دے دے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو چوز کرتا ہوں کہ ہم ان کا کام کر سکتے ہیں, ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہیں لیں گے, نہیں کر سکتے منع کر دیں گے. اچھا, فار ایگزامپل بندہ کے پاس سارے انویسٹمنٹ لے کے سارا آپ نے کرنا ہے, پھر تو آپ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں نا, پروڈکٹ ہنٹ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. نہیں, میں اس سے انٹرویو کرتا ہوں اور میں اس سے پوچھتا ہوں یہ جو پیسے آپ لگا رہے ہیں آپ کی سیونگ ہے؟ اگر سیونگ ہے تو کیسی سیونگ ہے؟ آپ کی رینی ڈیز کی سیونگ ہے, آپ کی بہن کے بیٹی کی شادی ہونے والی اس کے پیسے سیو کیے ہوئے تھے آپ نے؟ اگر اس کا سوال یس ہوتا ہے میں نہیں کرتا انویسٹمنٹ, ہوتا ہے آپ اپنے پاس رکھیں. اچھا, یہ رسکی بزنس ہے بھائی. ہاں, اور پھر وہ بعد میں گالیاں آپ کو پڑیں گی. گالیاں کی بھی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا نا جا کے. اچھا ہاں, ٹھیک ہے, تو آپ پہلے سونے خواب دکھا کے دیکھیں, اگر میں سونے خواب دکھا کے لینا شروع کر دوں نا لوگوں سے پیسے, تو شاید یہاں میری پکڑ ہو نہ ہو, آگے تو ہو جائے گی نا. تو میں پہلے ہی دن سے کلیئر کرتا ہوں کہ بھائی اٹس اے رسکی بزنس. ٹھیک ہے, آپ نے پیسے لگانے تو آپ یہ سمجھ کے لگائیں یہ بزنس ہے. آپ خود بھی کریں گے تو ڈوب جائے گا, اور میں بھی کروں گا ڈوب جاؤں گا. یہ مارک زکربرگ بھی لانچ کر دے گا تو ڈوب جائے گا. میں بلکہ بات بھی کر رہا تھا, گوگل جیسی انوویٹو کمپنی کے کچھ آئیڈیاز فلاپ ہو جاتے ہیں, تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ جو باتیں ہیں نا, جو سونے خواب گولڈن گارڈنز نہیں ہیں, جو ریالٹی اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, جو ہم نے KPIs دی ہیں اس کو ہم پوری جان لگا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ساتھ, ہم اکاؤنٹیبلٹی دیتے ہیں. ہماری کمپنی کی ویلیو ہے 4 ویلیوز ہیں, آنیسٹی, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, پروفیشنلزم. ان ویلیوز کے اوپر ہم کبھی کمپرومائز نہ کیا ہے, نہ کر رہے ہیں, نہ کریں گے آگے. صحیح. تو یہ آپ نے کب لانچ کی تھی کمپنی؟ کتنے سال ہو گئے اس کو؟ اس کمپنی کو لانچ کیے ہوئے ہمیں 2 سال پورے ہونے والے ہیں. 2 سال. ہم نے جب پہلی دفعہ لانچ کی تھی تو ہمیں بہت زیادہ انویسٹر اپلیکیشن ملی تھی, لیکن ہم نے صرف 10 لیں تھی. اچھا, جو ہمیں یاد پڑتا ہے 10 کو آن بورڈ کیا تھا. ہم اس کے اسٹورس چلا رہے ہیں. ابھی میں نے سیکنڈ راؤنڈ دوبارہ کھولا تھا. ہاں, میں نے وہ دیکھی تھی پوسٹ آپ کی. ہاں, ابھی بھی ہمارا ڈیو ڈیلیجنس چل رہا ہے, ہم بات کر رہے ہیں انویسٹر سے, اور ابھی بھی ہمارا یہی کہ ہم 5 مزید اور لیں گے. ہم گریڈ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم جو جتنی کیپیسٹی ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنا ہم کر سکتے ہیں تو کریں گے. جو پہلے لاک کر دے گا تو باقی جنہوں نے اپلیکیشن بھری ہوئی ہے ہم ان سے ای میل پہ معذرت کر لیں گے, بھائی ہم کلوز ہو گئے ہیں, ہمارے پاس پہلے سے انویسٹمنٹ آ گئی ہیں. ہاں, وہ جو ایک ہائرنگ کا پروسیس ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ایک لائن کے اندر بندے ہوتے ہیں, پہلے 5% آ گئے تو اٹھا لیتے ہیں, باقی گئے. وہی پروسیس ہے آپ کا بھی ہے نا اوبیسلی, کیونکہ ہم اگر 5 لاک ہو گئے, ہمیں اچھے انویسٹر مل گئے ہیں تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, ان کے ساتھ ہی کام کریں گے. یہ بڑا آپ کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے کہ یار مطلب ایسا نہیں ہے کہ 100 آئیں تو 100 کو رکھ لو. ہاں, دیکھیں انیشلی جب کمپنی کی فاؤنڈیشن آپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ہاں,
ٹھیک ہے. اب اس کے فاؤنڈیشن کے اندر ظاہری بات ہے جو کمپنی بنا رہا ہے, جو میں ایز اے سی او ہوں کمپنی میں نے بنائی ہے, میں نے ویژن میں نے دیکھا ہے اس کا, وہ ویژن کسی اور کے اندر میں ٹرانسفر کسی حد تک کر سکتا ہوں, لیکن اس طرح نہیں کر سکتا. کلچر ٹائم لگتا ہے اس کو کلچر لگے نا. تو میں نے خود اوور واچ کرنا ہے چیزوں کو, اوور لک خود کرنا ہے میں نے. تو میری کیپیسٹی ہے, اگر میں 50 برانڈس کو آن بورڈ کر دوں گا تو میں چاہ کے بھی اوور لک نہیں کر سکتا 50 برانڈس کو. ٹھیک ہے, تو میں اس کیپیسٹی کو سامنے رکھتا ہوں. پیسہ بن جائے گا آگے جا کے انشاءاللہ, فاؤنڈیشن گرپ ہو جائے ایک دفعہ, جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی میں گروتھ انشور کر دوں آگے. اللہ تعالیٰ کی مرضی. محنت. تو آپ منیمم بتا سکتے ہیں کتنی دیتے ہیں انویسٹمنٹ منیمم لوکل پرائیویٹ لیول لانچ کرنا؟ تو میرے جو ایکسپیرینسز ہیں 20 لاکھ روپے سے کم تو پاسبل ہی نہیں. 2 ملین روپیز. اور اسپیشلی اگر ہمارے ساتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دیکھیں اگر آپ خود کر سکتے تو بوٹ اسٹریپ کریں. 5 لاکھ 10 لاکھ میں بھی اگر آپ کر سکتے ہیں کریں. ہم ان لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں جو ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں اچھا پارٹنر ملے تو ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. لیکن اگر آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے یا آپ کے پاس بہت ہی تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ خود کر رہے ہیں لانچ, وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے, سیکھیں گے بھی, لرن بھی ہوگا, لاس ہو گیا تو اونرشپ بھی زیادہ آئے گی, اونرشپ بھی زیادہ آئے گی. زبردست. اور کاسٹ بھی آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے اگر آپ کو زیادہ چیزیں آتی ہیں. ہاں, آپ ہائرنگ نہ کریں, خود بنائیں, کوئی ٹیم کی کاسٹ ہی نہیں لگے گی. ہمارے پاس کریں گے ظاہری بات ہے, میں تو نہیں کروں گا نا سب کا کام. ٹھیک ہے, میرا کام تو ٹیم بنانا ہے, ٹیم کو اوور لک کرنا ہے, ساری چیزوں کرنا ہے, فیزیبلٹیز بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ظاہری بات ہے ہائر کروں گا, تو ہائر کروں گا تو اس کی کاسٹ انکر ہو جائے گی. کاسٹ انکر ہوگی تو اسی انویسٹمنٹ سے جائے گی جو آپ نے انویسٹمنٹ دی ہے. زبردست زبردست. منتھلی کاسٹ بھی ساری چیزیں میں. تو آپ کی جو ہوتی ہے یہ منتھلی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ سے ہی ہوتی ہے یا اس کی انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے؟ جو بندے ہم ان کے ہائر کرتے ہیں تو اس کی سیٹ اپ میں کاسٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کو میں امیجن, میں آپ کو بڑی اچھی ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک برانڈ ہے, ہم نے اس کی جب لانچ کی تھی تو میں نے اپنے انویسٹرس کو بتا دیا کہ 2.5 لاکھ روپے اس کی کاسٹ آئے گی آپ کی ویئر ہاؤسنگ کی اور ریسورسز کی, جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے 2.5 لاکھ روپے. 2.5 لاکھ انویسٹر اگری تھا اور ہم نے 1 سال تک کی اس کی کاسٹ ڈیفائن کر دی تھی. بائی دی اینڈ آف 10th منتھ ہم نے کاسٹ کٹ ڈاؤن کر کے 75,000 پہ لے کے آ گئے تھے. اچھا 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 اچھا. اور گروتھ اس برانڈ ایسا نہیں کہ ہم 75,000 پہ لے کر آ گئے تو اس کی گروتھ کمپرومائز ہوگی, وہ برانڈ گرو کر رہا ہے الحمد للہ. اچھا اچھا اچھا, انٹرسٹنگ یار, زبردست. تو آپ میں نے کلائنٹ کا بھی ذرا اچھا سوچتے ہیں. اچھا ہم آئیں گے کورس کے اوپر یار. جی, پاکستان کا کنٹروورشیل ترین ٹاپک, جی, منجن سیلر. انفارچونیٹلی گوروں میں تو بڑا مشہور ہے بھائی, ایک بندہ کورس بناتے ہیں اس کو ویلیو دیتے ہیں. پاکستان میں اس کو ایک اسٹگما ہے کہ بھائی یہ بندہ پیسے بنانے کے لیے, یعنی سمجھتا جاتا ہے کہ جو بندہ خود پیسہ نہیں بنا سکتا نا وہ کورس بیچتا ہے. یہ ایک اسٹگما ہے, یہ ایک یہ مس ٹروتھ ہے یا جو بھی سمجھ لیں اس کو آپ. تو آپ کیسے آئے, وہ جو آپ سنا رہے تھے واقعہ وہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیں جو بندہ بولتا ہے نا پیسے نہیں بنا سکتا وہ کورس بیچتا ہے, ہاں یہ کہتے ہیں لوگ, تو وہ پیسے کیسے بناتا ہے؟ آپ لوگ کورس خریدتے ہیں تو وہ پیسے بناتا ہے, تو غلط کون ہوا؟ مطلب اگر آپ نے اس بندے کی جس کی, دیکھو ٹریننگ کرنا, میں آپ کو بتا دیتے دین کے اندر بھی آپ چیزیں سکھائیں, سکھانا تو علم کو ٹرانسفر کرنا تو بڑی فضیلت ہے اس میں. جو فری کر سکتا ہے فری کرے, میں بھی کرتا ہوں, جتنی کوشش کرتا ہوں, جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں بناتا ہوں. ہاں میں یہی بات ٹھیک ہے, میں بنا کے میرا اسٹاپ لگ جاتا ہے کیونکہ 10 چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی ہوتی ہیں. میں کوئی جگدی پشتی امیر آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں نے میرے بینک میں $1 ملین پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں بھی ابھی اسٹرگلر ہی اپنے آپ کو کہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ اسٹرگل لینی چاہیے, ایٹ سم ایکسٹینٹ زندگی کے اندر رہنی چاہیے, یہ آپ کا خون گرم رکھتی ہے. تو اب میں جو کوشش کرتا ہوں. اب میں نے بھی ریسنٹلی لانچ کی تھی, وہ بیٹھے کاشان بھائی, ٹھیک ہے, ولیمے کی رات کو آ گئے. اب ان کا ولیمہ تھا, اب ان کی بیگم, ہم گئے ولیمے سے, ان کو اس کے ساتھ الوداع کیا ہم نے, ہال سے ہم آ گئے, اپنی بیگم کو لے کر آ گئے کیفے ولیمے کی رات کو. اچھا ہاں, اور مجھے کنوینس کر رہے ہیں کہ اسام بھائی پلیز آپ ٹریننگ ایک لانچ کریں. بلکہ آپ کے ساتھ بھی ایک دفعہ میری, ہم جب ملے تھے سیمنٹ میں تو میں نے کہا کیا موڈ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی کنفرم نہیں, دیکھتا ہوں سوچتا ہوں. تو کیونکہ دیکھیں مجھے نا بڑی گھبراہٹ اسی چیز سے تھی یار, میں پتہ نہیں کر پاؤں اس طریقے سے, نہیں کر پاؤں, کیونکہ دیکھیں نا الٹیمیٹلی جو پیسے دے رہا ہے اس کے بھی حلال پیسے ہیں اور میں نے بھی حلال کرنا ہے اگر میں نے لینے پیسے, ٹھیک ہے. اور ایک بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, اگر آپ کسی سے پیسے لے لو نا تو ایک بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. تو میں اس سے تھوڑا سا گھبرا کیونکہ میرا ایکسپیرینسز نہیں ہے, میں کوئی پروفیشنل ٹرینر نہیں ہوں. ہاں میں نے کارپوریٹ کمپنیز کو ٹرین کیا, اس میں میرا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے. میں اپنی انٹرنل ٹیم کو
ट्रेन करता हूँ उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस तरीके से एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस उस तरह नहीं है जिस तरह एज ए इंस्टीट्यूट मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, ठीक है. मैंने ESP के साथ, उदैफा भाई के साथ, उनके ऑर्गेनाइजेशन में मैं साथ काम करता था, तो मैं उस वक्त मैंने किया था, मैंने एक दफ़ा फ्री बैच कराया था, तब तो मेरा एक्सपीरियंस था. मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, इस तरीके का एक्सपीरियंस, छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, यानी प्रोफेशनल नहीं. हाँ, प्रोफेशनल तरीके से मैंने कभी नहीं किया. अच्छा. तो अब वो आ गए थे, उनकी बात भी रखनी, तो फिर आपने कहा ये घंटे लगाए इन्होंने, फिर मैंने कहा ओके चलो लेट्स लॉन्च इट, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने रखे, लेट्स सी कि क्या होता है. तो हमने अनाउंस कर दिया, अनाउंस करा तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ गई. उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन रखा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ट्रेनिंग. उस पर एक बंदे ने कमेंट करा, आई वांट टू बी ए मिलियनेयर. तो मैंने बोला सबसे पहले घटाओ उसको. मतलब फीस सबमिट कर दी थी उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फीस सबमिट कर दी थी, हमने उनको रिफंड्स किए कि यार आई थिंक यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, क्योंकि हमें वो लोग चाहिए थे जो एटलीस्ट लॉन्च कर सकें, कुछ एक्शन ले सकें, क्योंकि ग्रोथ इंश्योरेंस ऐसी होनी है आपकी. हमने उनको ऑनबोर्ड किया, बड़ी स्क्रीनिंग करी, उसमें मेरे बड़े ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने मेरी पहली ESP की ट्रेनिंग ली हुई थी पेड. अच्छा. हाँ, वो दोबारा आए हैं इस पर. तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप वापस क्यों आ रहा था, नहीं हमें सीखने को मिला था और कुछ सीखने को मिल जाएगा. मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं. हम चलते रहे. हम कल मेरी लास्ट एक क्लास हुई है. ये सारी लाइव क्लासेस थी? सारी लाइव थी. अच्छा. सारी लाइव थी. तो हमने जो है वो आई थिंक मेरी हर क्लास 2-2.5 घंटे की होती थी. तकरीबन 4 महीने हो गए हमें कोर्स कराते हैं. 4 महीने हो गए. अभी भी मैंने कहा है कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, Q&A अभी भी बाकी हैं. मैं इस्लामाबाद आया हूँ स्टूडेंट से मीटअप करने, जो इस्लामाबाद में रहता है भाई आ जाए, अरीब करीब जो रहता है इस्लामाबाद से, मुझे 1-to-1 भी मिल रहा है. अभी मैं लाहौर जाऊँगा, अपने स्टूडेंट से मिलूँगा. कराची में तो मैं होता ही हूँ, तो कराची के स्टूडेंट भी मैं मुलाकात मैंने कर भी लिया, मुलाकात कराची के स्टूडेंट से मीटअप वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन मैं 1-to-1 मिलना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ. अच्छी बात यह है कि मुझे पहले तो मैं बड़ा डर रहा था, घबरा रहा था, सीधी बात है, लेकिन जब कुछ लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर करी कि यार उनको हेल्प हुई है, उन्होंने चीज़ सीखी है, फाउंडेशंस उनकी स्ट्रांग हुई है. मेरा अल्टीमेट जो आपको बताऊँ ट्रेनिंग का मेरा मकसद क्या था, मेरा अल्टीमेट ट्रेनिंग का मकसद ये था कि मैं नॉलेज तो देखें मैं किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता था. मेरा मकसद ये था कि मैं इस तरह 1-to-1 जाके इंगेज करके उनको ये समझा सकूं पूरी ट्रेनिंग के बाद कि एटलीस्ट वो कंफ्यूज ना हो इस ट्रेनिंग के बाद. सही, ठीक है. यानी इनको कंफ्यूजन स्टेट में ना छोड़ दूँ. हाँ, यानी अगर इनको कोई दूसरा मार्केटिंग की बात बता रहा हो ना, तो इनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो उसको क्वेश्चन कर सकें. जबरदस्त. कि ये तुम जो बात बता रहे हो ये इस तरह समझ नहीं आ रही है बात, ठीक है ना. उनको कुछ चूना ना लगा सके. हाँ, जबरदस्त. अकाउंटेबिलिटी उनके पास आ जाए, ठीक है. और अब लेट्स सी, क्योंकि कुछ हैं जो जिन लोगों ने लॉन्चेस भी कर ली और उनको बड़े सेल्स आ गई, उनकी सारी चीज़ें. मेरे ख्याल है बस 8-9 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने 3 मिलियन प्लस पर मंथ पे आ गए हों इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. माशाल्लाह. तो जो बाकी कुछ लोगों ने हमें ऑफलाइन शेयर किया है 2-3-4 चीज़ें. जबरदस्त. तो उसमें फिर आपको लगा कि यार ये वर्थ इट था? वो थोड़ा सा कभी आया किसी ने ट्रोल किया थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी वैसे फॉलोइंग भी है, तो यार ये उसामा भाई आपने भी शुरू कर दिया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी? हाँ, देखें ऑब्वियसली मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा था, मेरे मेंटोर हैं सलमान भाई. अच्छा, माशाल्लाह. मैंने उनसे ही रन अ वेरी बिग कंपनी, तो मैंने उनसे कहा सलमान भाई मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये है कम्युनिटी. पहले मैंने उनको अपनी पूरी कम्युनिटी समझाई. ये कम्युनिटी है, इसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं साम भाई ट्रेनिंग. कुछ लोग इसके शदीद खिलाफ हैं, स्कैम फलाना मंजन थैला यूँ सब. मैं क्या करूँ? पहली चीज़ तो गट फीलिंग पे जाओ, ठीक है. दूसरा क्रिटिसिज्म तुम्हें किसी भी तरीके से आएगा. और मैंने देखा है, अच्छा मैं नईम सिकंदर की पॉडकास्ट पे जब मैं बैठा था तो मैंने एक बात की कि फेसबुक जो है वो आपका जो माइक का भी एक्सेस है फेसबुक के पास. हाँ, वही अपने मिसाल दी थी, ठीक है, क्रीम वाली. अच्छा, उसको भी छोड़ दें. अच्छा, मैंने बताया कि फेसबुक अगर आपको सीखनी है तो फेसबुक ब्लूप्रिंट पे जाएं, सीखें. फेसबुक खुद ने कोर्स बनाया हुआ है, फ्री है वो, ठीक है. उस पर नीचे लोगों ने इतने कमेंट किए हैं, वो वायरल हुई थी, वो 8.5 लाख व्यूज़ आए थे उस पर मेरे अपने पेज के ऊपर. उस पर इतने सारे कमेंट मिलेंगे झूठ बोल रहे हैं. अबे जाके गूगल सर्च कर लो तुम, फेसबुक ब्लूप्रिंट सिर्फ सर्च कर लो, तुम्हें मिल जाएगा, फ्री है. बिल्कुल.
کمنٹ ڈھیروں کمنٹ ہیں, جھوٹ بول رہا ہے, چونا لگا رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. تو کرٹیسزم آپ کو کچھ بھی کرنے ملے گا جو ملنا, یعنی آپ تھوڑا سا آئے میں چلے گئے نا پبلک آئے وہ میں. گیری بولتا ہے نا کہ اگر تمہیں لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے نا, تمہیں نیگیٹو کمنٹ ملنا شروع ہوگا, اٹس مین یو آر گیٹنگ فیمس. ہاں جل رہا ہے, کیپ ڈوئنگ دیٹ, جل رہی ہے, ہاں ہاں کیپ ڈوئنگ دیٹ. ہاں, تو چھوڑ دو اس کو, تو کرٹیسزم تو ملے گا. اچھا کسی نے یہ نہیں کہا آپ کو کبھی تھوڑا سا کہ یار پہلے تو آپ کہہ رہے تھے یار بندہ فری میں سیکھ سکتا ہے, تو میں آپ کو پیسے کیوں دوں؟ لوگ آئے اس طرح. ویسے میں تو بول رہا ہوں خود, میں تو بول رہا ہوں خود کہ آپ فیس بک مارکیٹنگ سیکھنی, فیس بک بلو پرنٹ سے سیکھ لو جا کے, ٹھیک ہے. گوگل گراج, ڈیجیٹل گراج ہے گوگل کا, گوگل کے آپ سب کچھ وہاں سے سیکھ جاؤ گے, ٹھیک ہے. ٹک ٹاک اکیڈمی سے ٹک ٹاک مارکیٹنگ سیکھ جاؤ گے, ٹھیک ہے. ہزاروں کورسز ہیں جو گورو نے بنائے ہوئے ہیں ای کامرس کے اوپر, وہاں سے سیکھ لو. انڈینس کے ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہاں سے سیکھ لو. لیکن اگر آپ کو ایک بندے کا ٹائم چاہیے, کیوں نہیں بیشک نا, ہاں ٹھیک ہے, 1 to 1 آپ نے کسی کا ٹائم چاہیے, تو ظاہری بات ہے اس کے ٹائم کی کاسٹ ہے بھائی, کاسٹ تو آپ کو دینی پڑے گی. اور اس میں آپ اگر میں اپنی کاسٹ, ٹائم کی کاسٹ چارج کر رہا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں, ایز لانگ ایز کہ میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی نالج کو پراپر طریقے سے ٹرانسفر کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ بات جو ٹرینرس کو سمجھنی چاہیے, اور جو کورس لے رہا ہے یا کسی کی ٹریننگ لے رہا ہے, تو وہ پہلے اس کے ٹرینر کی پروفائل پہ جائے. اس بندے کے ساتھ وہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہاں میں اس کے پاس جاؤں گا تو کچھ سیکھ کے آؤں گا. اور اب ہر بندے کی ٹریننگ کے اندر, میں نہیں کہہ رہا میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی چیتا بنا دیا ہوگا, انہوں نے میری ٹریننگ لی ہوگی, یوٹیوب سے 10 چیزیں سیکھی ہوں گی, کسی اور کی جا کے وہ آگے آ کے ٹریننگ لیں گے, لینی پڑے گی. میں نے بھی لی ہے, ہر کوئی لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر بڑا بزنس مین, میں آپ کو بتاؤں, جو ملینر ہے, اس نے بھی کسی نہ کسی حد پہ آ کے ٹریننگ دی ہے. اس کو کیا پیسوں کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہاں, بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. گیری بھی یار, گیری بھی ٹریننگ بیچتا ہے اپنی. گیری بھی کی ایک پوری وہ ہے MBA کے, آئی تھنک کوئی کمپنی کر کے, فاؤنڈر کے کلب, فاؤنڈر کے اوپر گیری وی کا کورس آیا تھا. نک شیکلفیلڈ کا کورس آیا. نک شیکلفیلڈ مینیج $100 million ایڈ اسپینڈ پر منتھ. اس کی 4 کمپنیز ہیں US کے اندر, پتہ نہیں کتنے $multi million کا ریونیو پر منتھ کرتے ہیں وہ. فاؤنڈر کے اوپر نک شیکلفیلڈ کا ٹریننگ دی, اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی. سوچنا چاہیے نا, اس کا ٹائم, اس کی ورتھ ہے, اس کو اس کے پیسے لے رہا ہے. ہاں بس, اور وہ ایجوکیٹ کر کے اگر ٹائم نکال رہا ہے اپنے, تو میرے حساب سے تو لوگوں کے لیے بڑی وہ ہونی چاہیے کہ بھائی ایسا بندہ اتنے لیول پہنچ کے آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. یہاں دیکھیں ایک بات جو میں, جس سے مجھے اختلاف شروع سے تھا, کہ آپ کوئی ایسی چیز کسی سے پیسے لے رہے ہیں نا, تو آپ اس کو کوئی ویلیو پرووائڈ کریں. ایسی چیز نہ بتا دیں جو اس کا کام ہی کی نہ ہو, ٹھیک ہے. ایسی چیز نہ بتائیں جو آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو, لیکن آپ نے آئے بائیں شائیں کر دی, بس اس کو بیڑا گرک ہوگا تو بیڑا گرک ہو جائے, اس کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو پراپر اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, پہلی بات تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ ان کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ جڑ رہا ہے اس کو کوئی ویلیو ملے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کے پاس ہے, اور آپ ایمانداری کے ساتھ بھی نالج ٹرانسفر کر سکتے ہیں, چارج کریں, فری پڑھائیں, جو کرنا ہے کریں. زبردست زبردست, یہ بڑا اچھا آپ نے کلیئر کر دیا ہے نا, کیونکہ اسٹگما جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جائے گا. ہمارے جس آپ نے کہا نا میچور ہے, اس لحاظ سے بھی ہم کافی میچور ہیں ابھی نا کورسز کے اندر. انشاءاللہ 8-10 سال لگیں گے اس کو, پھر آہستہ آہستہ ہم سمجھ جائیں گے یار یہ بھی ایک آن لائن لرننگ ہوتی ہے, جس کو ہم ملٹری میں اس کو کہتے ہیں ہائی اسپیڈ لرننگ. ایک میرے ساتھ سے بات ہو رہی تو کہہ رہے تھے یار کہ جو چیز آپ کو انجینئرنگ کے اندر پڑھائی جاتی ہے نا 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے ہوتے ہیں 6 منتھ کے فاسٹ ٹریک کورس ہوتے ہیں ہمارے. جی, تو آپ کو فار ایگزامپل ایک نئی گن آئی, اس کو آپ نے سیکھنا ہے کس طرح ڈسمبل کر کے 10 منٹ میں آپ نے دینا ہے, تو وہ آپ کو 5-6 مہینے کے اندر پانی کر دیں گے اس کے اندر. یہ چیز فاسٹ بیسڈ لرننگ جو ہے نا, کہ میں کہتا ہوں ایک کافی لوگ بڑی امپورٹنٹ چیز کہتے ہیں کہ لرن ہاؤ ٹو لرن جو ہے نا, سیکھنا کیسے ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ اسی طرح ہم نے کہا کورسز لے کے اس کے اوپر آپ زبردست کریں. تو یہ جو آپ نے ایک چیز جو تھی اس میں ٹیمپر برانڈ کی, میں نے ایک سوال تھا جو کافی لوگوں نے اس پہ کیا تھا کہ آپ کا گول اس میں یہ ہے نا کہ لوگ ڈیزیز سے بچیں, جی ہے نا, ہائیجین بھی تھا پارٹ, اور یس یہ کہ سارے ہیپیٹائٹس C اور کووڈ, ہاں ان سے بچیں. تو جب آپ نے لانچ کیا, ایک آپ کا اچھا خاصی انویسٹمنٹ آ گئی, انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی اچھی بہت تگڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, تو آپ نے سوچا نہیں تھا یار یہ ایزیلی پینیٹریٹیبل ہے, یعنی اس کو کوئی کمپیٹیٹر نہیں, بہت ڈیفیکلٹ پروڈکٹ تھا. نہیں مطلب کوئی کمپیٹیٹر آپ کا چل گیا نا, فار ایگزامپل کمپٹیشن آیا, آرام سے ساری چیزیں لے لیں اور مارکیٹ کرنا شروع کر دیں, جی, تو آپ کو بیٹ کرنے کا اگر زیادہ چانس نہیں ہے اس کا. دیکھیں ایک برانڈ آتا ہے
جو ایجوکیشن میں پیسہ لگاتا ہے اس کو دوسرے برانڈ لیوریج آؤٹ کرتا ہے. آپ کو کمپیٹیٹر آئے گا باربر کٹ لانچ کرے گا, بہت سارے کمپیٹیٹر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر وہ اگر آگے باربر کٹ لانچ کرے گا تو اس کو دوبارہ اویئرنیس دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے دے دی. میں نہیں کہہ رہا 100% دے دی, لیکن اتنی دے دی جو خریدنے جائے گا نا اس کو پتا ہوگا کیا خرید رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے آپ سے پہلے 1-2 برانڈ اور آئے تھے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا, داڑھی مونچھ ہے ایک, ہاں جی, ان کا یہ چیز بالکل نہیں بکی, اتنی خاص نہیں بکی ان کی داڑھی مونچھ کی جو آئل وغیرہ. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, میرا ایک پارٹنر ہے ٹیمفا میں, علی, وہ دبئی میں ہوتا ہے. اچھا اچھا. اس نے کہا یار باربر کٹ مجھے لگتا ہے اتنی بکے گی نہیں. میں نے کہا میں یہی پروڈکٹ تمہیں میں اس کی کیش کا بنا کے دکھاؤں گا, صرف رائٹ کمیونیکیشن. مجھے پتا تھا یہ بکے گی, صرف کمیونیکیشن ہونی چاہیے اس چیز کی. ہم نے کمیونیکیٹ کیا اور بہت بیچی ہے, لیکن ہم نے بہت بلیڈنگ کی ہے کیونکہ پرائیویٹ لیبل تھا, بلیڈنگ ہوئی ہے بہت, اس پہ ٹھیک ٹھاک بلیڈنگ ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی میں خیال 2-3 مہینے پہلے اس کو پروفیٹیبل کیا برانڈ کو, اس سے پہلے اس لاس میکنگ برانڈ. اچھا اچھا جی. تو پرائیویٹ لیول کے اندر یہی ہے, آپ کوئی بھی برانڈ اٹھا کے دیکھیں, آپ نے جب انفلوئنسر مارکیٹنگ کریں گے, انفلوئنسر اچھا چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ انفلوئنسر کو آپ پہلے پیسے دیتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ آپ کی ٹیم کاسٹ ہوتی ہے, پھر آپ میڈیا بائنگ کے اوپر اسپینڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پلاننگ فیز ہوتا ہے, یعنی آپ برانڈ کر رہے ہیں تو ٹیم ہائرنگ ہو رہی ہے, ٹیم ہائرنگ کے بعد آپ نے ابھی تک لانچ نہیں کیا, آپ اس کی برانڈنگ کر رہے ہیں, برانڈ پیکیجنگ پہ کام کر رہے ہیں, ویب سائٹ آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے, کاسٹ تو چالو ہوگی نا آپ کی, ٹھیک ہے. تو اس ساری چیزوں کے بعد آپ شروع کے اندر آپ لاس میں ہوتے ہیں زبردست اس کے اوپر پاسبلی. تو اس میں پھر آپ یعنی آپ نے اب کہہ رہے کمپٹیشن آ سکتا ہے لیکن اس کا گھسنا اتنا آسان نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. دیکھو اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تو برانڈ, ایک ہے بزنس کرنا, ای کامرس اسٹور بنانا, ایک ہے برانڈ بنانا. برانڈ بنانا میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, برانڈ بنانے کے اندر مشکل بھی بہت ہے, اور اگر جو برانڈ بنا لے گا, بیچ سب لیں گے, برانڈ جو بنا لے گا, برانڈ ابھی پوری ڈیفینیشن بتائی, ہاں وہ ساری ہم نے گٹ فیلنگ, جس برانڈ نے اپنی گٹ فیلنگ بنا لی, اسامہ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, بڑا مزہ آیا, آپ کو بھی آیا ہوگا. سر اٹس این آنر. ان شاء اللہ آپ آتے رہتے اسلام آباد تو بندہ کب شپ لگائیں ان شاء اللہ. تو تھینک یو آڈینس فار لسننگ. ان شاء اللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بائے.